خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم میچیو کاکو کی کتاب دی گاڈ ایکویشن، دی کویسٹ فار اے تھیوری آف ایوری تھنگ پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ خاص طور پر ہم کتاب کے بالکل شروع کے حصے کو دیکھ رہے ہیں، حتمی نظریے کا تعارف۔ جی، انٹروڈکشن ٹو دی فائنل تھیوری، یعنی ایک ایسی اکیلی تھیوری یا شاید ایک مساوات کی تلاش جو کائنات کی ہر شے کو سمجھا سکے، ہر شے کو، کہکشوں کے پھیلنے سے لے کر ایٹم کے اندر وہ جو ننھے ننھے ذرات ہیں ان کی حرکت تک، سب کچھ۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ سمجھیں کہ یہ فزکس کا شاید سب سے بڑا خواب ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ ایک ایسی مساوات جو 2000 سال کی جو سائنسی کھوج ہے نا، اس کا نچوڑ پیش کر دے۔ 2000 سال؟ جی۔ یہ جواب دے کہ یہ دنیا آخر بنی کس چیز سے ہے؟ بنیادی سوال۔ آئنسٹائن نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ، آپ دیکھیں، اسی یونیفائیڈ فیلڈ تھیوری کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اچھا۔ وہ اسے ایک طرح سے خدا کا ذہن پڑھنے جیسا سمجھتے تھے، مگر یہ کام ان سے پورا نہ ہو سکا۔ اور یہی بات آئنسٹائن کی یہی ادھوری جستجو مصنف میچیو کاکو کے لیے بچپن میں ایک زبردست انسپریشن بنی۔ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے کہیں پڑھا تھا جب آئنسٹائن کی وفات ہوئی تو ان کی میز پر ایک نوٹ بک پڑی تھی، نامکمل۔ جی، وہ تصویر بہت مشہور ہے۔ تو کاکو کہتے ہیں کہ انہیں لگا کہ انہیں یہ کام مکمل کرنا ہے۔ لیکن یہ راستہ، جیسا کہ آپ نے کہا، آسان نہیں ہے۔ ایک فزسسٹ تھے، فریمن ڈائسن۔ ہاں، ڈائسن۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ اس تھیوری تک پہنچنے کا راستہ ناکام کوششوں کی لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ بالکل درست کہا، یہ کوئی آسان منزل نہیں ہے، لیکن آج بہت سے بڑے فزسسٹ کو لگتا ہے، یا کم سے کم امید ہے، کہ وہ منزل کے قریب آ رہے ہیں۔ اچھا۔ اور جو تھیوری اس دوڑ میں سب سے آگے ہے، جس کا سب سے زیادہ چرچا ہے، وہ اسٹرنگ تھیوری کہلاتی ہے۔ اسٹرنگ تھیوری، یہ نام ہی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ بہت ہی انقلابی، بہت ہی الگ قسم کا خیال ہے۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ کائنات کی بنیاد نقطے جیسے ذرات نہیں ہے۔ یعنی جو ہم اب تک سمجھتے آئے ہیں وہ نہیں؟ جی نہیں، بلکہ کائنات بنی ہے بہت ہی چھوٹے، ننھے مننے، تھر تھراتے ہوئے دھاگوں یا سٹرنگ سے۔ دھاگے؟ سٹرنگز؟ جی، وائبریٹنگ سٹرنگز۔ جیسے آپ وائلن یا گٹار کے تار کو الگ الگ طریقے سے چھیڑیں تو مختلف سر نکلتے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ تو بس ان سٹرنگز کی مختلف تھرتھراہٹ سے ہی الیکٹران، کوارک، نیوٹرینو، یہ جو تمام بنیادی ذرات ہم جانتے ہیں، وہ بنتے ہیں۔ کمال ہے، یعنی ہر ذرہ اصل میں ایک ہی چیز ہے، بس اس کی وائبریشن، اس کی دھن مختلف ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، بنیادی طور پر یہی خیال ہے۔ اس نظریے کے مطابق تو فزکس کے سارے قانون جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان سٹرنگز کی ہم آہنگی، ان کی ہارمنی ہے۔ اچھا۔ کیمسٹری جو ہے وہ ان سٹرنگ سے بننے والی میلوڈیز ہیں۔ واہ۔ اور پوری کائنات ایک عظیم موسیقی ہے، ایک سمفنی۔ کائنات ایک سمفنی۔ جی، اور جو آئنسٹائن خدا کا ذہن کہہ رہے تھے نا، سٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ وہ دراصل یہ کائناتی موسیقی ہے جو اسپیس اور ٹائم میں گونج رہی ہے۔ یہ سننے میں تو بہت شاعرانہ، بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن کیا یہ صرف فلسفہ ہے یا اس کا کوئی عملی، کوئی ٹیکنالوجیکل فائدہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، تاریخ اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم نے فطرت کی کسی نئی بنیادی قوت کو سمجھا ہے، اس نے دنیا بدل دی ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن کو لے لیں، جب انہوں نے کشش ثقل اور حرکت کے قوانین دریافت کیے تو اس نے صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ پھر فیراڈے اور میکسویل آئے، انہوں نے جب برقناطیسیت کو سمجھا، الیکٹرو میگنیٹزم کو، تو اس سے بجلی بنی، شہر روشن ہوئے، ریڈیو آیا، ٹی وی بنا۔ اور آئنسٹائن کی وہ مشہور مساوات E=mc²، اس نے ایٹمی طاقت اور ستاروں کی توانائی کا راز کھول دیا۔ بالکل۔ اور پھر آئی کوانٹم تھیوری، جس نے تو آج کی پوری ہائی ٹیک دنیا ممکن بنا دی ہے۔ کمپیوٹرز، لیزرز، انٹرنیٹ، سب اسی کی دین ہے۔
جی ہاں، تو امید یہی ہے کہ اگر ہم فطرت کی جو 4 بنیادی قوتیں ہیں، گریوٹی یعنی کشش ثقل، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور 2 نیوکلیائی قوتیں، مضبوط اور کمزور، ہاں، ان سب کو ایک ہی تھیوری میں باندھ لیں، جیسا کہ اسٹرنگ تھیوری کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، تو یہ ایک اور بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہے۔ اور یہ کن بڑے بنیادی سوالوں کے جواب دے سکتی ہے؟ یہ سائنس کے کچھ سب سے گہرے راز کھول سکتی ہے، وہ سوالات جو صدیوں سے پوچھے جا رہے ہیں۔ مثلاً بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ کیا وقت کا آغاز بگ بینگ سے ہوا یا اس سے پہلے بھی کچھ تھا؟ یہ تو واقعی بڑا سوال ہے۔ پھر بلیک ہول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے دوسری طرف کچھ ہے؟ کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ ٹائم ٹریول؟ جی، کیا کائنات کی اور ڈائمینشنز ہیں، ایسی جہتیں جنہیں ہم محسوس نہیں کر پاتے؟ کیا دوسری کائناتیں یعنی ملٹی ورس واقعی موجود ہیں؟ ملٹی ورس، متوازی کائناتیں، یہ سب تو بہت زبردست لگتا ہے، لیکن اگر یہ تھیوری اتنی طاقتور ہے، اتنے بڑے جواب دے سکتی ہے، تو اب تک اسے مان کیوں نہیں لیا گیا؟ اسے یونیورسل طور پر قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا اس میں کچھ مسائل ہیں؟ ہاں، یہیں پر اصل چیلنج آتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ناقدین اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس تجرباتی ثبوت نہیں مل رہے۔ یعنی کوئی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس نہیں ہے؟ براہ راست ٹھوس ثبوت نہیں۔ دیکھیں، جنیوا میں دنیا کی سب سے بڑی مشین ہے لارج ہیڈرون کولائیڈر۔ جی، سنا ہے اس کے بارے میں۔ اس نے ہگز بوسون تو دریافت کر لیا، جو خود ایک بہت بڑی کامیابی تھی، سٹینڈرڈ ماڈل کا ایک اہم حصہ تھا، لیکن وہ یونیفائیڈ تھیوری کا یا اسٹرنگ تھیوری کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں تھا۔ اچھا، اسٹرنگ تھیوری کی پیشگوئی کردہ کوئی نئی چیز، کوئی نیا پارٹیکل، کوئی خاص مظہر، وہ وہاں سے ابھی تک نہیں ملا۔ تو تھیوری تو بہت خوبصورت ہے، مگر لیب میں ثبوت ندارت؟ فی الحال براہ راست ثبوت نہیں۔ اور ایک اور بڑی تنقید ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ گہری ہے، اسے لینڈسکیپ پرابلم کہتے ہیں۔ لینڈسکیپ پرابلم؟ یہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹرنگ تھیوری کا جو ریاضیاتی ڈھانچہ ہے نا، وہ ایک کائنات کی پیشگوئی نہیں کرتا۔ تو پھر؟ وہ لا تعداد، شاید 10 کی طاقت 500، 10 to the power 500 یا اس سے بھی زیادہ ممکنہ کائناتوں کی پیشگوئی کرتا ہے، ہر ایک اپنے مختلف قوانین، مختلف خصوصیات کے ساتھ۔ 10 کی طاقت 500، یہ تو ناقابل تصور تعداد ہے۔ بالکل، ایک بہت بڑا لینڈسکیپ ہے ممکنہ کائناتوں کا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہماری کائنات ان اربوں خربوں امکانات میں سے صرف ایک ہے، تو یہ تھیوری کسی کام کی پیشگوئی کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو ہر چیز کی تھیوری کے بجائے کسی بھی چیز کی تھیوری بن گئی، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہی سب سے بڑا فلسفیانہ اور سائنسی اعتراض ہے کہ اگر تھیوری اتنی لچک بدار ہے کہ وہ کچھ بھی ممکن بتا سکتی ہے، تو کیا یہ واقعی ایک سائنسی تھیوری ہے؟ کیا یہ آزمائشی ہے؟ یہ بحث آج فزکس کی دنیا میں بہت گرم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حتمی نظریے کی تلاش ہے، یہ گاڈ ایکویشن کی جستجو، یہ ابھی چل رہی ہے۔ جی، سفر جاری ہے۔ یہ سفر دلچسپ بھی ہے، بہت امید افزا بھی لگتا ہے، لیکن اس میں بہت سے گہرے سوالات، مشکلات اور تنقید بھی شامل ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری سب سے آگے ضرور ہے، مگر منزل ابھی واضح نہیں۔ بالکل، اور شاید یہی سائنس کی خوبصورتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ چھوڑ جاتے ہیں، اگر کائنات واقعی موسیقی ہے، جیسا اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے، ایک عظیم سمفنی، تو کیا ہم انسان اپنی موجودہ سمجھ بوجھ کے ساتھ ابھی صرف اس موسیقی کی ہلکی سی دھن، چند بکھرے ہوئے سر سن پا رہے ہیں، یا ہم واقعی اس عظیم کائناتی سمفنی کو، اس کے پورے ساز و سامان کو سمجھنے کے دھانے پر کھڑے ہیں جس سے یہ سب کچھ بنا ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں باب 1، اتحاد، قدیم خواب سے۔ جی، قدیم یونانیوں نے کائنات کو سمجھنے کی پہلی باقاعدہ کوششیں کی۔ ارسطو نے سوچا کہ ہر چیز 4 عناصر سے بنی ہے: زمین، ہوا، آگ،
पानी। हाँ, ये एक मशहूर नजरिया था, लेकिन उससे भी पहले डेमोक्रिट्स ने एटम का नजरिया दिया था, है ना? बिल्कुल। उसने कहा था कि नहीं, हर शय छोटे नाकाबिले तकसीम जर्रात से बनी है। उसने उन्हें एटम कहा। ये ख्याल उस वक्त कितना इनकलाबी रहा होगा। बहुत ज्यादा। और दिलचस्प बात यह है कि डेमोक्रेट्स ने एटम को देखे बगैर ये नजरिया पेश किया। अच्छा, बगैर देखे? जी, उसने बिलवास्ता शवाहिद इस्तेमाल किए। जैसे सोने की अंगूठी वक्त के साथ घिस जाती है तो जरूर कोई ना कोई चीज उससे अलग हो रही है, चाहे वो नजर ना आए। वाह, ये तो बिलवास्ता मुशाहिदे की ताकत है। बिल्कुल। जो आज भी जदीद साइंस की बुनियाद है। हम ब्लैक होल्स या डीएनए को बराह रास्त नहीं देखते, मगर उनके असरात से उनके बारे में जानते हैं। सही। और दूसरा बड़ा यूनानी ख्याल फैसागोरस से आया, जिसने कायनात को रियाजी की नजर से देखा। जी हाँ, फैसागोरस। इसने दरियाफ्त किया कि मौसीकी के जो सुर हमें अच्छे लगते हैं, उनके पीछे सादा रियाजियाती निस्बतें यानी रेशियोज होती हैं। अच्छा। इससे ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद पूरी कायनात की पेचीदगी को रियाजी की जबान में बयान किया जा सकता है। तो यूनान से हमें ये दो बुनियादी सुतून मिले, कायनात एटमों से बनी है या बुनियादी ज़रात से, और उसे समझने की जुबान रियाजी है। बिल्कुल। बदकिस्मती से यूरोप में क्लासिकी तहजीब के जवाल के बाद ये इल्म तकरीबन 1000 साल तक गुम हो गया, और वो दौर आप जानते हैं, तोहम परस्ती का शिकार रहा। फिर 17वीं सदी में एक नई लहर उठी। जी, साइंसी बेदारी की। योहान्स केपलर ने सैयारों की हरकत के कवानीन रियाजी से बयान किए। गैलीलियो ने दूरबीन से कायनात का नया नक्शा दिखाया, चांद पर गढ़े मुश्तरी के चांद। हाँ, ये सब साबित कर रहा था कि आसमान कोई अलग मुक़द्दस जगह नहीं, बल्कि ज़मीन जैसी ही मादी हकीकत है। मगर ये सब कहना खतरनाक था। गैलिलियो ब्रूनो को तो जिंदा जला दिया गया था। जी हाँ, और गैलीलियो को भी चर्च की शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा और आखिर उम्र कैद तन्हाई में गुजारी। लेकिन तारीख का एक दिलचस्प इत्तेफाक देखें कि जिस साल गैलीलियो का इंतकाल हुआ, उसी साल इंग्लैंड में आइजक न्यूटन पैदा हुए। गोया कुदरत ने गैलीलियो का अधूरा काम पूरा करने के लिए न्यूटन को भेजा था। कह सकते हैं। स्टीवन वाइनबर्ग ने ठीक कहा कि हतमी नजरिए का जदीद ख्वाब हकीकत में आइजक न्यूटन से शुरू होता है। न्यूटन की कहानी का वो मशहूर वाकया 1666 का है, जब ताउन की वजह से कैम्ब्रिज बंद था। जी, और वो अपने गांव में थे। कहा जाता है कि उन्होंने सेब गिरते देखा और सोचा, अगर सेब गिरता है तो क्या चांद भी गिरता है? ये सवाल सादा लगता है, मगर इसने सोच की बुनियादें हिला दी। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त माना जाता था कि जमीन के कवानीन अलग हैं, आसमान के अलग। अच्छा। न्यूटन का इनकलाबी कदम ये था कि उसने कहा, नहीं, एक ही कानून है जो सेब को जमीन पर गिराता है और चांद को जमीन के गिर्द घुमाता है। और वो कानून कौन सा था? कशिश शुक्ल का कानून। उसने अपनी मशहूर मिसाल में सोचा, अगर पहाड़ से तोप का गोला फायर करें तो वो गिर जाएगा। ठीक। और तेज करें तो मजीद दूर गिरेगा। अगर इतनी तेजी से फायर करें कि उसका रास्ता जमीन की गोलाई के साथ मुड़ता जाए तो वो गिरेगा नहीं, बल्कि जमीन के गिर्द चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। बिल्कुल चांद की तरह। वाह! तो इसने जमीन और आसमान को एक ही कानून में बांध दिया। ये पहला अजीम इत्तेहाद था। जी हाँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके लिए कौन सा नया तसव्वुर लाना पड़ा? इसके लिए न्यूटन ने कुव्वत यानी फोर्स का वाज़े तसव्वुर दिया। देखिए, अरस्तु समझता था कि चीजें अपनी फितरत या ख्वाहिश की वजह से हरकत करती हैं। अच्छा। न्यूटन ने कहा, नहीं, चीजें इसलिए हरकत करती हैं कि उन पर कोई कुव्वत, खिंचाव या धक्का अमल करती है। और उन कुव्वतों को नापा जा सकता है जो न्यूटन ने खुद इजाद की? जी, उसी काम के लिए ये तब्दीली को नापने का एक ताकतवर औजार था। यानी पहली बार जमीन और आसमान एक ही कानून और एक ही रियाजी के ताबे आ गए। ये सोच में एक इनकलाब था। लेकिन सुना है न्यूटन अपने काम को छुपा कर रखते थे। वो वाकई बहुत कम गो और तन्हा पसंद थे। फिर ये दुनिया तक कैसे पहुंचा? मगर 1682 में लंदन पर एक दमदार सितारे ने सब बदल दिया। माहिर फल्कियात एडमंड हैली। हैली? वही जिनके नाम पर दमदार सितारा है? जी वही। वो न्यूटन से मिलने गए तो ये जानकर दंग रह गए कि न्यूटन ना सिर्फ इस दमदार सितारे के बैज़वी मदार की वजाहत कर सकते थे, बल्कि उनके पास इस सब की रियाजियाती बुनियाद भी मौजूद थी। तो हैली ने क्या किया? हैली ने फौरन इसकी अहमियत पहचान ली और न्यूटन की अजीम किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका की इशात के अखराजात खुद उठाए।
اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اور ہیلی نے اسی تھیوری سے پیش گوئی کی کہ وہ دمدار ستارہ 1758 میں واپس آئے گا۔ اور وہ آیا بھی، جسے آج ہم ہیلی کا دمدار ستارہ کہتے ہیں۔ بالکل، یہ تو نیوٹن کے نظریے کا زبردست ثبوت تھا۔ پرنسپیا سائنس کی تاریخ بدلنے والی کتاب ثابت ہوئی۔ بلا شبہ، نیوٹن کا نظریہ انسانی ذہن کی عظیم ترین کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ الیگزینڈر پوپ نے لکھا، فطرت اور فطرت کے قوانین رات میں چھپے تھے، خدا نے کہا نیوٹن ہو جاؤ، اور ہر طرف روشنی ہو گئی۔ واہ! آج بھی ناسا خلائی جہاز بھیجنے کے لیے بنیادی طور پر نیوٹن کے قوانین ہی استعمال کرتا ہے۔ اس کتاب میں توازن یعنی سیمیٹری کا بھی ذکر ہے۔ نیوٹن کے قانون کشش میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ دیکھیں، نیوٹن کا قانون کہتا ہے کہ کشش ثقل فاصلے پر منحصر ہے، سمت پر نہیں۔ یعنی اگر آپ زمین سے ایک خاص فاصلے پر ایک خیالی دائرہ یا کرہ سفیر بنائیں تو اس کرے کے ہر نقطے پر کشش کی قوت بالکل ایک جیسی ہوگی۔ اچھا، اسی لیے سیارے اور ستارے گول ہوتے ہیں؟ بالکل، چوکور یا تکونے نہیں۔ توازن کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے حصوں کو ترتیب نو دیں یا اسے گھمائیں تو وہ چیز بنیادی طور پر تبدیل نہ ہو۔ یہ بظاہر سادہ سی بات کائنات کے گہرے بنیادی اصولوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ تصور آگے بھی بار بار آئے گا۔ اور نیوٹن کے قوانین کی طاقت صرف فلکیات تک محدود نہیں رہی؟ ہرگز نہیں۔ 19ویں صدی میں یورینس کے مدار میں ہلکی سی گڑبڑ دیکھی گئی، جو نیوٹن کے قوانین سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ جی، بجائے یہ ماننے کے کہ نیوٹن غلط تھے، ریاضی دانوں نے حساب لگایا کہ ضرور کوئی اور نامعلوم سیارہ ہے جو یورینس کو کھینچ رہا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے حساب سے بتایا کہ وہ سیارہ کہاں ہونا چاہیے، اور 1846 میں جب دوربین اس طرف کی گئی تو وہاں واقعی ایک نیا سیارہ ملا، نیپچون۔ کیا کمال کی پیشگوئی تھی! یہ نیوٹن کے نظریے کی ایک اور شاندار فتح تھی۔ بالکل۔ اور زمین پر کیا اثرات ہوئے؟ زمین پر تو انقلاب آ گیا۔ نیوٹن کے قوانین نے میکینکس کی بنیاد رکھی، جس سے انجینئرنگ کو فروغ ملا۔ پل، عمارتیں، انجن، ہوائی جہاز، یہ سب انہی قوانین پر انحصار کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ پھر 19ویں صدی میں حرارت کو سمجھنے کے لیے بھی یہی قوانین استعمال ہوئے۔ پتہ چلا کہ حرارت مالیکیولز کی حرکت ہے۔ اس سمجھ نے بھاپ کے انجن کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ بالکل، جس نے صنعتی انقلاب برپا کیا، پیداوار بڑھائی اور زندگی بدل دی۔ البتہ ان قوانین کو نظر انداز کرنے کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ٹاکوما نیروز برج کا گرنا۔ صحیح۔ تو نیوٹن نے کشش ثقل سمجھا دی، لیکن کائنات میں اور بھی قوتیں تھیں جنہیں سمجھنا باقی تھا۔ جی ہاں۔ 19ویں صدی میں توجہ ایک اور پراسرار مظہر کی طرف گئی، بجلی اور میگنیٹسزم۔ جی ہاں، قدیم لوگ مقناطیس سے تو واقف تھے، جیسے چینیوں نے قطب نما بنایا، جی، لیکن بجلی سے ڈرتے تھے۔ تو اس میدان میں انقلاب کون لایا؟ مائیکل فیراڈے۔ ان کی کہانی خود ایک عجوبہ ہے۔ غریب گھرانے سے تعلق، کوئی رسمی تعلیم نہیں، مگر بے پناہ تجسس اور محنت۔ انہوں نے کیا دریافت کیا؟ فیراڈے نے دکھایا کہ اگر مغناطیس کو تار کے ایک حلقے یعنی کوئل کے پاس حرکت دی جائے تو تار میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس کا الٹ بھی سچ ہے۔ الٹ؟ وہ کیسے؟ کہ حرکت کرتی بجلی مغناطیسی اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ بظاہر سادہ تجربات تھے، مگر فیراڈے نے فوراً بھانپ لیا کہ بجلی اور مغناطیسیت الگ الگ چیزیں نہیں، جی، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آج ہمارے بجلی گھر، خاص طور پر ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم، اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ یہ تو ایک اور اتحاد کی طرف قدم تھا۔ فیراڈے نے میدان یعنی فیلڈ کا تصور بھی دیا۔ بالکل، چونکہ فیراڈے ریاضی دان نہیں تھے، انہوں نے اپنے نتائج کو تصویروں کی شکل میں سوچا۔ قوت کی لکیریں جو مغناطیس کے گرد پھیلتی ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوتیں خالی جگہ میں میدان کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ فیلڈ کا تصور آج فزکس میں ہر قوت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ فیراڈے کیج والا مظاہرہ؟ ہاں، وہ بھی مشہور تھا۔ دھاتی جال کا پنجرا جس کے اندر بجلی اثر نہیں کرتی۔ آج ہوائی جہازوں کو آسمانی بجلی سے بچانے کے لیے یہی اصول استعمال ہوتا ہے۔ تو فیراڈے نے بجلی اور مغناطیسیت کے تعلق کو تو واضح کر دیا، لیکن اس کی مکمل ریاضیاتی وضاحت
وہ کی اسکاٹ لینڈ کے جیمز کلرک میکسویل نے۔ میکسویل وہ ایک شاندار ریاضی دان تھے۔ جی ہاں، انہوں نے فراڈے کے تمام تجرباتی نتائج لیے اور انہیں چند خوبصورت اور طاقتور ریاضیاتی مساواتوں یعنی ایکویشنز میں سموئی دیا۔ یہ مساواتیں آج بھی استعمال ہوتی ہیں؟ بالکل، یہ الیکٹریکل انجینئرنگ اور فزکس کی بنیاد ہیں۔ اور پھر میکسویل نے وہ انقلابی خیال پیش کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جی ہاں، میکسویل نے سوچا اگر بدلتا ہوا برقی میدان میگناطیسی میدان پیدا کرتا ہے اور وہ بدلتا میگناطیسی میدان پھر برقی میدان پیدا کرتا ہے تو کیا یہ سلسلہ ایک لہر کی طرح خود بخود آگے نہیں بڑھ سکتا؟ ایک لہر کی طرح؟ جی، انہوں نے اپنی مساواتوں سے اس تصوراتی لہر کی رفتار نکالی اور وہ روشنی کی رفتار کے برابر نکلی؟ تقریباً برابر۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ روشنی خود؟ بالکل، میکسویل نے جرت سے دعویٰ کیا کہ روشنی خود ایک برقناطیسی لہر الیکٹرومیگنیٹک ویو ہے۔ ناقابل یقین! یعنی بجلی، میگنیٹسزم اور روشنی جو صدیوں سے بالکل الگ سمجھی جاتی تھیں دراصل ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ اتحاد کا ایک اور عظیم سنگ میل تھا۔ کیا میکسویل کی مساواتوں میں بھی کوئی توازن یا سیمیٹری تھی؟ جی ہاں، ایک بہت خوبصورت سیمیٹری جسے دوئی یعنی ڈویلٹی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ ان مساوات میں جہاں برقی میدان ای لکھا ہے وہاں مقناطیسی میدان بی لکھ دیں اور جہاں بی ہے وہاں منفی ای لکھ دیں تو مساواتیں نہیں بدلتی۔ اچھا، یہ اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ یہ دونوں میدان ایک ہی بنیادی حقیقت کے دو چہرے ہیں۔ بالکل، اور اس نظریے کا ثبوت بھی جلد مل گیا۔ 1886 میں ہنریک ہرٹز نے لیبوریٹری میں میکسویل کی پیشگوئی کردہ یہ لہریں پیدا کر دکھائیں۔ یہ ریڈیو لہریں تھیں۔ ریڈیو لہریں؟ جی، پھر مارکولی میں اسے استعمال کر کے سمندر پار پیغام بھیجا اور یوں مواصلات کا انقلاب شروع ہوا۔ آج ہمارے موبائل فون، وائی فائی سب اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ بالکل، میکسویل کی مساواتوں نے پورے برقناطیسی طیف یعنی اسپیکٹرم کا دروازہ کھول دیا۔ ریڈیو لہریں، مائکرو ویوز، انفرا ریڈ، مری روشنی، الٹرا وائلٹ، ایکس ریز، گاما ریز، یہ سب ایک ہی خاندان کے فرد ہیں؟ جی، فرق صرف لہر کی لمبائی یعنی ویو لینتھ کا ہے۔ اور ہم صرف مری روشنی ہی کیوں دیکھ پاتے ہیں؟ یہ ہماری آنکھ کے پردے ریٹینا کے خلیوں کے سائز کی وجہ سے ہے۔ ان کا سائز مری روشنی کی ویو لینتھ سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں بہت بڑی ہوتی تو شاید ہم ریڈیو لہریں دیکھ پاتے۔ بجلی کی عملی دنیا میں بھی میکسویل کے نظریے کی اہمیت تھی، جیسے ایڈیسن اور ٹیسلا کی کرنٹس کی جنگ میں۔ بالکل، ایڈیسن ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ کے حامی تھے، ٹیسلا اے سی یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ۔ ٹیسلا میکسویل کی تھیوری سمجھتے تھے؟ جی، اور جانتے تھے کہ اے سی وولٹیج کو ٹرانسفارمر سے آسانی سے کم زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ لمبے فاصلے کے لیے ہائی وولٹیج، گھروں کے لیے لو وولٹیج۔ ڈی سی کے ساتھ یہ ممکن نہیں تھا؟ بہت مشکل تھا۔ آخرکار اے سی گیتا اور ایڈیسن کو نقصان ہوا۔ یہ میکسویل کی ریاضی کو نظر انداز کرنے کی قیمت تھی۔ تو 19ویں صدی کے آخر تک لگتا تھا کہ نیوٹن اور میکسویل نے مل کر کائنات کی مکمل تصویر پیش کر دی ہے۔ جی ہاں، ایسا لگ رہا تھا۔ کچھ لوگ تو سائنس کے خاتمے کی باتیں بھی کرنے لگے تھے۔ جی ہاں، کہ سب بڑے راز کھل چکے ہیں۔ لیکن سائنس کے ان دو عظیم ستونوں نیوٹن کی میکینکس اور میکسویل کی برقناطیسیت میں ایک گہرا بنیادی تضاد چھپا ہوا تھا جس پر زیادہ لوگوں کی نظر نہیں گئی۔ تضاد؟ کیسا تضاد؟ ان میں سے ایک کو غلط ثابت ہونا تھا۔ اور یہیں سے کہانی البرٹ آئنسٹائن کی شروع ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں باب 2، آئنسٹائن کی اتحاد کی تلاش پر۔ جی، البرٹ آئنسٹائن۔ کتاب کہتی ہے کہ آئنسٹائن نے بچپن میں خود سے ایک سوال پوچھا تھا جس نے 20ویں صدی بدل دی۔ اگر میں روشنی کی شعاع کے ساتھ ساتھ بھاگوں تو کیا ہوگا؟ یہ بظاہر بچوں والا سوال تھا مگر بہت گہرا تھا۔ نیوٹن کی فزکس کے مطابق اگر آپ روشنی کی رفتار سے چلیں تو روشنی آپ کو رکی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ بالکل، لیکن آئنسٹائن کو یہ بات عجیب لگی۔ کسی نے کبھی جمی ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ دوسری طرف میکسویل کی مساوات، وہ کہتی تھی کہ روشنی کی رفتار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، چاہے آپ کتنی ہی تیزی سے حرکت کر رہے ہوں۔ تو یا نیوٹن غلط تھے یا میکسویل؟ یہ تو بہت بڑا سوال تھا۔ جی، آئنسٹائن جو اپنی پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے اور پیٹنٹ آفس میں کلرک کی نوکری کر رہے تھے، اسی سوال پر سوچتے رہے 10 سال تک۔ تقریباً 10 سال کی سوچ بچار کے بعد 1905 میں انہیں جواب ملا۔ ان کی بصیرت حیران کن تھی۔
अगर रोशनी की रफ्तार सबके लिए हमेशा एक जैसी रहती है तो इसका मतलब है कि रफ्तार नापने वाली चीजें यानी जगह और वक्त खुद बदल जाते होंगे। बिल्कुल। रफ्तार मुस्तकिल रखने के लिए कायनात जगह और वक्त को खींचती और सुकेड़ती है। क्या मतलब जगह और वक्त बदल जाते हैं? ये कैसे मुमकिन है? यही खुसूसी नजरिया इजाफियत यानी स्पेशल रिलेटिविटी है। इसके मुताबिक जब आप बहुत तेज रोशनी के रफ्तार के करीब हरकत करते हैं तो क्या होता है? तो बाहर से देखने वाले के लिए आप पर वक्त आहिस्ता गुजरता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। वक्त आहिस्ता गुजरता है? जी, आपकी लंबाई हरकत की सिमत में कम हो जाती है। इसे लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं। लंबाई कम हो जाती है और आपका वजन या कमियत मास बढ़ जाती है। ये तो साइंस फिक्शन लगता है। और वजन क्यों बढ़ जाता है? वजन इसलिए बढ़ता है कि हरकत की तवानाई यानी एनर्जी मादे यानी मास में तब्दील हो जाती है। ओ, E=mc²। चीज के दो रूप हैं और एक दूसरे में तब्दील हो सकते हैं। यही वजह है कि सूरज चमकता है। जी, उसके मरकज में हाइड्रोजन का थोड़ा सा मादा बेपनाह तवानाई में तब्दील होता रहता है। तो आइंस्टाइन ने जगह और वक्त को मुत्तहिद कर दिया और मादा और तवानाई को भी। ये एक और अजीम इत्तेहाद था। जी हाँ। क्या इसमें भी कोई सिमेट्री थी? बिल्कुल। खुसूसी इजाफियत की मुसावातें चार जहती फिजाओ वक्त यानी 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में गर्दिश यानी रोटेशन के तहत तब्दील नहीं होती। चार जहती फिजाओ वक्त? हाँ, यानी अगर आप जगह को वक्त में और वक्त को जगह में एक खास तरीके से घुमाएं तो फिजिक्स के कानून वही रहते हैं। ये चार जहती फिथागोरस थ्योरम x² + y² + z² c² t² = मुस्तकिल से जाहिर होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिमेट्री मैक्सवेल की मुसावातों में पहले से छुपी हुई थी। जी हाँ, लेकिन किसी ने इसे पहचाना नहीं था। लेकिन खुसूसी इजाफियत में कशिश सकल यानी ग्रेविटी और इसरा यानी एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं था। नहीं था। आइंस्टाइन का अगला कदम क्या था? वो एक ज्यादा जामे नजरिया उमूमी नजरिया इजाफियत यानी जनरल रिलेटिविटी बनाना चाहते थे जो कशिश सकल को भी शामिल करे। ये बहुत मुश्किल काम था। जी हाँ, बुनियादी मसला ये था कि न्यूटन की कशिश सकल फौरन असर करती थी, जबकि आइंस्टाइन कह रहे थे कि कोई चीज रोशनी से तेज नहीं चल सकती। तो कशिश सकल का असर भी फौरन नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल। इसका हल कैसे निकला? वो मशहूर सबसे खुशगवार ख्याल वाला वाकया? जी हाँ, आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर वो गिर रहे हों तो उन्हें अपना वजन महसूस नहीं होगा। ये गैलीलियो भी जानता था, मगर आइंस्टाइन ने उसे कशिश सकल का राज समझने के लिए इस्तेमाल किया। कैसे? उन्होंने मसावात का असूल इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पेश किया कि कशिश सकल और इसरा में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। जैसे लिफ्ट की केबल टूट जाए तो आप अंदर तैरने लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, खला की तरह। या खलाबाज जमीन के गिर्द गिरते हुए बेवजन महसूस करते हैं। ठीक है, कशिश सुकल और इसरा एक जैसे हैं, लेकिन इससे कशिश सुकल की वजाहत कैसे हुई? आइंस्टाइन ने इसे एक घूमने वाले झूले मैरी गो राउंड की मिसाल से समझाया। झूले का किनारा मरकज से तेज घूमता है। ठीक। खसूसी इजाफियत के मुताबिक तेज रफ्तारी से लंबाई सुकड़ती है, तो झूले का किनारा ज्यादा सुकड़ेगा, जिसकी वजह से झूले की सतह चिपटी नहीं रहेगी बल्कि मुड़ जाएगी, कर्व हो जाएगी। बिल्कुल। अब अगर आप उस मुड़ी हुई सतह पर चलें तो आपको लगेगा कि कोई कुव्वत आपको बाहर धकेल रही है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ओह, तो वो कुव्वत असल में सतह के मुड़ने या खम यानी कर्वेचर की वजह से है। बिल्कुल। और आइंस्टाइन ने कहा कि कशिश सुकल भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। क्या मतलब? सूरज जैसे भारी अजसाम अपने इर्द गिर्द फिजाओ वक्त को मोड़ देते हैं, उसे वार्प कर देते हैं। अच्छा। जमीन सूरज के गिर्द इसलिए नहीं घूमती कि सूरज उसे खींच रहा है, बल्कि इसलिए कि जमीन उस मुड़े हुए फजा वक्त में सीधा चलने की कोशिश करती है, और ये रास्ता हमें मदार की शक्ल में नजर आता है। तो कशिश सकल खींचती नहीं, जगह धकेलती है। किस्सा मुख्तसर यही बात है। ये तो बिल्कुल ही नया तस्वर था। फजाओ वक्त एक लचकदार चादर की तरह जिसे भारी चीजें मोड़ देती हैं। किताब में वो गद्दे पर रखे गोले वाली मिसाल भी है। जी हाँ, गोला गद्दे को धंसा देता है और पास से गुजरने वाला कंचा उस ढलवान पर गोले के गिर्द घूमने लगता है, गोया गोला उसे खींच रहा हो, जबकि असल में कोई खींच नहीं रहा। बिल्कुल,
نیوٹن نے کہا تھا کہ فضا وقت ایک سٹیج ہے جس پر اجسام قوتوں کے تحت حرکت کرتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا نہیں، یہ سٹیج خود مڑا ہوا اور لچکدار ہے اور اجسام کی حرکت اس سٹیج کے خم کی وجہ سے ہے۔ یہ عمومی نظریہ اضافیت تھا۔ اس انقلابی نظریے کا ثبوت کیسے ملا؟ آئنسٹائن نے 2 اہم پیشگوئیاں کی۔ پہلی، سیارہ عطارد یعنی مرکوری کے مدار میں ایک بہت معمولی سی گڑبڑ تھی جسے نیوٹن کی تھیوری بیان نہیں کر پاتی کی۔ جی، آئنسٹائن کے نظریے نے بالکل درست پیشگوئی کی کہ یہ گڑبڑ فضا وقت کے خم کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری پیشگوئی؟ وہ یہ تھی کہ سورج کے قریب سے گزرتے وقت دور دراز ستاروں کی روشنی کو تھوڑا سا مڑ جانا چاہیے، کیونکہ سورج نے اپنے گرد فضا وقت کو موڑ دیا ہے۔ اور 1919 کے سورج گرہن نے اس کی تصدیق کر دی۔ جی ہاں، سر آرتھر ایڈنگٹن کی مہم نے سورج گرہن کے دوران تصویریں لے کر ثابت کیا کہ ستارے واقعی اپنی جگہ سے تھوڑے ہٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بالکل آئنسٹائن کی پیشگوئی کے مطابق۔ جی، اس خبر نے آئنسٹائن کو راتوں رات دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ آج فلکیات دان اس کشش سخلی عد سے یعنی گریویٹیشنل لینزنگ کو کائنات کے مشاہدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئنسٹائن ایک عالمی آئیکن بن گئے۔ آج جی پی ایس جیسی ٹیکنالوجی بھی ان کے نظریے پر انحصار کرتی ہے۔ جی ہاں، جی پی ایس سیٹلائٹس پر وقت زمین کی نسبت تھوڑا مختلف رفتار سے گزرتا ہے، اضافیت کی وجہ سے۔ اس فرق کو حساب میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ کیسے ایک شخص کی سوچ نے کائنات کے بارے میں ہمارا پورا تصور بدل دیا۔ واقعی آئنسٹائن نے 2 عظیم اتحاد حاصل کیے، خصوصی اضافیت، فضا و وقت، مادہ توانائی، اور عمومی اضافیت، کشش ثقل، بطور فضا و وقت کا خم۔ لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری 30 سال ایک تیسرے حتمی اتحاد کی تلاش میں رہے۔ جی، کشش ثقل اور برقناطیسیت یعنی میکسویل کی تھیوری کو ایک ہی نظریے میں پرونے کی کوشش۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک کائنات کی تمام بنیادی قوتوں کا علم نہیں تھا۔ ایٹم کے مرکزے کو جوڑ کر رکھنے والی نیوکلیائی قوتیں وہ ابھی دریافت ہو رہی تھیں۔ جی، اور ان کی وضاحت ایک بالکل نئی تھیوری، کوانٹم تھیوری کر رہی تھی۔ اور ستم ظریفی یہ کہ آئنسٹائن جو خود کوانٹم تھیوری کے بانیوں میں سے تھے، بعد میں اس کے سب سے بڑے ناقد بن گئے۔ جی ہاں۔ کیوں؟ وہ کوانٹم تھیوری کی غیر یقینی نوعیت، اس کی انسرٹنٹی اور احتمالات یعنی پروبیبلٹی پر مبنی نتائج کو قبول نہیں کر پائے۔ ان کا مشہور قول تھا، خدا پان سے نہیں پھینکتا۔ بالکل، وہ ایک زیادہ مکمل یقینی نظریے پر یقین رکھتے تھے، لیکن وہ اسے پا نہ سکے۔ ان کے گہرے فلسفیانہ اعتراضات آج بھی فزکس میں زیر بحث ہیں۔ تو آج ہم نے اس عظیم سفر کا جائزہ لیا، اتحاد کی تلاش کا سفر۔ جی، جو قدیم خوابوں سے شروع ہو کر نیوٹن کی میکینکس، میکسویل کی برقناطیسیت اور پھر آئنسٹائن کے نظریات اضافیت تک پہنچا۔ ہر قدم نے نہ صرف کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کیا، بلکہ عملی طور پر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری دنیا کو بھی بدل دیا۔ بالکل، آئنسٹائن آخری اتحاد تو حاصل نہ کر سکے، جزوی طور پر نامکمل علم کی وجہ سے۔ اور یہ تلاش آج بھی جاری ہے۔ جی ہاں، جسے تھیوری آف ایوری تھنگ کی تلاش کہتے ہیں۔ اب فزکس دا چاروں بنیادی قوتوں، کشش ثقل، برقناطیسیت اور 2 نیوکلیائی قوتوں کو ایک ہی فریم ورک میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اگلا چھپا ہوا توازن یا متحد کرنے والا اصول کیا ہو سکتا ہے، جس کی دریافت ہونا باقی ہے۔ اور جب وہ دریافت ہوگا تو وہ حقیقت کے بارے میں ہمارے تصور کو ایک بار پھر کیسے جھنجھوڑ کر رکھ دے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے باب 3 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے کوانٹم کا عروج یعنی رائز آف دا کوانٹم۔ یہ باپ، جیسا آپ نے کہا، آئنسٹائن کے کام کے ساتھ ساتھ چلنے والی ایک اور بہت بڑی جستجو پر بات کرتا ہے کہ مادہ اصل میں ہے کیا۔ ہاں، ویسے تو اس کی جڑیں نیوٹن تک بھی جاتی ہیں، وہ کیمیا گری میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن اصل جو پیش رفت ہوئی وہ 19ویں صدی میں ہوئی، جب کیمیا دانوں نے عناصر کو الگ کرنا شروع کیا۔ اور پھر وہ دمتری مینڈلیف کی مشہور کہانی ہے کہ انہوں نے خواب میں عناصر کو ایک میز میں ترتیب سے دیکھا۔ جی، 1869 میں انہوں نے متواتر جدول یعنی پیریوڈک ٹیبل بنا ڈالا۔ اس نے کیمسٹری کی جو ایک بے ترتیبی سی تھی، اس میں ایک نظم پیدا کیا۔
اور صرف یہی نہیں، انہوں نے تو نامعلوم عناصر کی خصوصیات کی پیشگوئی بھی کر دی تھی جو بعد میں دریافت ہوئے۔ بالکل، لیکن سوال یہ تھا کہ آخر یہ ترتیب تھی کیوں؟ اس کا جواب ہمیں ایٹم کی ساخت سے ملنا شروع ہوا۔ 1898 میں میری اور پیئر کیوری نے ریڈیم جیسے عناصر دریافت کیے۔ اچھا، یہ عناصر خود بخود توانائی خارج کرتے تھے، مطلب بظاہر توانائی کے تحفظ کا جو اصول تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چمکتے تھے، جس سے لگا کہ کوئی نئی تھیوری چاہیے۔ ان دریافتوں کا ایک اور اثر بھی ہوا، وہ زمین کی عمر والی بحث پر، ہے نا؟ ہاں، وہ لارڈ کیلون اور ماہرین ارضیات کے درمیان جو ایک پرانی بحث تھی۔ کیلون کا حساب تھا کہ زمین تو چند ملین سال میں ٹھنڈی ہو جانی چاہیے، لیکن ماہرین ارضیات جانتے تھے کہ یہ اربوں سال پرانی ہے۔ جی، تو کیوری کی دریافتوں سے پتہ چلا کہ نہیں، یہ جو جوہری قوت ہے یہ زمین کے مرکز کو اربوں سال تک گرم رکھ سکتی ہے۔ اور پھر آیا ردرفورڈ کا وہ سونے کے ورق والا تجربہ۔ یہ واقعی ایک آپ کہیں اہم موڑ تھا فزکس میں۔ بہت زیادہ۔ 1910 میں ردرفورڈ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو الفا ذرات تھے وہ سونے کے باریک ورق سے سیدھے گزر گئے۔ یعنی ایٹم زیادہ تر خالی ہے؟ بالکل، اس کا مطلب تھا کہ ایٹم کا بیشتر حصہ خالی جگہ ہے اور بیچ میں ایک بہت ہی چھوٹا مگر بھاری مرکزہ ہے، نیوکلیس۔ یہ اس وقت کے کشمش پائے ماڈل سے بالکل مختلف تھا۔ اور بعد میں پھر پتا چلا کہ مرکزہ بھی پروٹون اور نیوٹرون سے بنا ہے۔ ہاں، تو ایسے لگا کہ جیسے پوری کیمسٹری، سارا متواتر جدول صرف ان 3 ذرات الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون سے بن سکتا ہے۔ لیکن کلاسیکی فزکس اب بھی یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ ایٹم مستحکم کیسے ہے، الیکٹران مرکزے میں گر کیوں نہیں جاتا۔ یہیں سے کوانٹم تھیوری کا آغاز ہوا۔ جی بالکل، 1900 میں میکس پلانک نے اس مسئلے پر کام کرتے ہوئے کہ گرم چیزیں کیوں چمکتی ہیں، جسے بلیک باڈی ریڈیشن کہتے ہیں، ایک انقلابی خیال پیش کیا۔ کیا خیال تھا وہ؟ انہوں نے کہا کہ توانائی مستقل نہیں ہے بلکہ مجرد پیکٹوں میں آتی ہے، ڈسکریٹ پیکٹس، جنہیں انہوں نے کوانٹا کہا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیا مستقل متعارف کرایا، ایچ، جسے پلانک کا مستقل کہتے ہیں۔ اس کی قیمت بہت ہی کم ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ توانائی سیڑھی کے قدموں جیسی ہے، ایک مسلسل ڈھلان جیسی نہیں، اور اسی لیے ہمیں روزمرہ زندگی میں یہ کوانٹم اثرات نظر نہیں آتے کیونکہ وہ قدم بہت ہی چھوٹے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ نظریہ گرم اشیاء سے نکلنے والی روشنی کے رنگ یعنی اسپیکٹرم کی بالکل ٹھیک وضاحت کرتا تھا۔ پھر 5 سال بعد 1905 میں آئنسٹائن نے اسی خیال کو روشنی پر لاگو کیا۔ اچھا، اور انہوں نے فوٹون کا تصور پیش کیا، یعنی روشنی جسے اب تک صرف لہر سمجھا جاتا تھا وہ ذرات کی طرح بھی برتاؤ کر سکتی ہے۔ تو روشنی کی دوہری فطرت سامنے آئی، لہر بھی اور ذرہ بھی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر روشنی جو لہر تھی وہ ذرہ بھی ہو سکتی ہے تو پھر الیکٹران جو ایک ننھا سا ذرہ سمجھا جاتا تھا، کیا وہ لہر بھی ہو سکتا ہے؟ یہی اگلا منطقی اور بہت بڑا سوال تھا، اور تجربات نے، خاص طور پر اس مشہور ڈبل سلٹ تجربے نے، حیران کن طور پر ثابت کیا کہ ہاں، سچ میں؟ جی ہاں، الیکٹران بھی لہروں کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ وہ انٹرفیرنس پیٹرن بناتا ہے، ایسے جیسے وہ بے وقت دونوں سلٹس سے گزرا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نیوٹن کی دنیا میں تو یہ ناممکن تھا۔ بالکل، یہ نیوٹونین فزکس کے لیے بالکل ناقابل فہم تھا۔ اگر پلانک کا مستقل بڑا ہوتا تو ہماری دنیا ناقابل شناخت حد تک عجیب ہوتی۔ اچھا، تو اگر الیکٹران ایک لہر ہے تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوا کہ وہ مرکزے کے گرد گھومتے ہوئے تباہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب آیا 1925 میں ایرن شروڈنگر کی مشہور مساوات سے۔ انہوں نے الیکٹران کو مرکزے کی گرد ایک لہر کے طور پر بیان کیا۔ لہر کے طور پر؟ جی، اور جیسے گٹار کے تار پر صرف کچھ خاص فریکوینسیز ہی گونجتی ہیں نا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ صرف مخصوص طول موج والی لہریں ہی مرکزے کے گرد مستحکم مدار بنا سکتی ہیں۔ ان مستحکم لہروں سے ایٹم میں توانائی کی وہ مجرد سطحیں یا شیلز بنتے ہیں جو متواتر جدول کی بنیاد ہیں۔ یہ تو زبردست وضاحت تھی، لیکن شروڈنگر کی مساوات بھی سنا ہے کامل نہیں تھیں۔ اس میں اضافیت یعنی ریلیٹیوٹی شامل نہیں تھی۔ صحیح کہا آپ نے، وہ نان ریلیٹیوسٹک تھیں۔ پھر آئے پال ڈیراک۔ 1928 میں انہوں نے ایک زیادہ خوبصورت، زیادہ جامع مساوات پیش کی جو آئنسٹائن کی خصوصی اضافیت کے مطابق تھی۔ اور ڈیراک کی مساوات کی کیا خاص بات تھی؟ اس نے 2 بہت شاندار پیشگوئیاں کی۔ ایک تو الیکٹران کا سپن جس سے مغناطیسیت کی وضاحت ہوتی ہے، اچھا، اور دوسرا اینٹی میٹر کا وجود
जैसे पॉजिट्रॉन यानी मुस्बत चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। ये रियाजियाती तवाजुन की, सिमेट्री की एक बड़ी फतह थी। लेकिन वो सवाल तो वहीं रहा, अगर इलेक्ट्रॉन लहर है तो आखिर क्या चीज लहर मार रही है? वो लहर किस चीज की है? इसका जवाब दिया मैक्स बॉर्न ने 1926 में। उन्होंने कहा कि ये इम्कान की लहर है, प्रोबेबिलिटी वेव। इम्कान मतलब यकीन नहीं? जी, आप इलेक्ट्रॉन का यकीनी मुकाम नहीं जान सकते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसके किसी जगह पाए जाने का इम्कान कितना है। और इसी से निकला वर्नर हाइजेनबर्ग का मशहूर असूल गैर यकीनी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि आप किसी जर्रे की पोजीशन और रफ्तार दोनों को एक साथ मुकम्मल दुरुस्ती से नहीं जान सकते। बिल्कुल। ये तो न्यूटन का जो सारा तसव्वुर था कायनात का, कि वो एक घड़ी की तरह है जिसकी हर हरकत काबिले पेशगोई है, उसको एक बहुत बड़ा झटका था। और उसी पर फिर आइंस्टाइन और बोहर की वो मशहूर बहसें हुई। जी हाँ, खास तौर पर 1930 की सिल्वे कॉन्फ्रेंस में आइंस्टाइन को ये बुनियादी गैर यकीनीपन वाला ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका वो मशहूर जुमला है, खुदा पासे नहीं खेलता। और बोहर का जवाब भी मशहूर है। हाँ, कि आइंस्टाइन, खुदा को मत बताओ कि उसे क्या करना है। अगरचे आइंस्टाइन ने बाद में भी क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियादों में कुछ अहम फलसफियाना सवालात उठाए, जैसे वो श्रोडिंगर की बिल्ली वाला फिक्री तजुर्बा है। हाँ, वो बिल्ली जो एक ही वक्त में जिंदा भी है और मुर्दा भी, जब तक कोई उसे देख ना ले। जी, लेकिन इन फलसफियाना बहसों के बावजूद तजुर्बाती तौर पर क्वांटम थियरी बेमिसाल कामयाब रही है। इस दौरान एक और बड़ा सवाल भी तो था कि सूरज कैसे चमकता है। हाँ, पहले तो स्पेक्ट्रोग्राफी से जोसेफ फ्राउनहोफर ने बताया कि सूरज ज्यादातर हाइड्रोजन से बना है। और हीलियम भी तो पहले सूरज में ही दरियाफ्त हुआ था ना? जी बिल्कुल। फिर हंस बेथे ने आइंस्टाइन की E=mc² का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि सूरज की बेपनाह तवानाई न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, यानी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है और इस अमल में कुछ मादा तवानाई में बदल जाता है। बिल्कुल। और फिर आई दूसरी जंग अजीम, जिसने इन तमाम साइंसी पेशरफ्तों पर आप कहें एक बहुत गहरा असर डाला। हाँ, वो एक तारीख दौर था। यकीनन हिटलर के इक़्तिदार में आने से बहुत से अहम साइंसदान, खास तौर पर यहूदी साइंसदान, यूरोप छोड़ने पर मजबूर हुए। आइंस्टाइन भी उन्हीं में शामिल थे। जी। फिर लियो ज़िलार्ड ने एटमी जंजीरी तामुल यानी चेन रिएक्शन का ख्याल पेश किया, और आइंस्टाइन ने सदर रोजवेल्ट को वो मशहूर खत लिखा जिससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। और दूसरी तरफ जर्मनी में हाइजेनबर्ग थे, जो नाजी बम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हाँ, हालांकि इत्तेहादियों को जितना डर था, उनका प्रोजेक्ट इतना आगे नहीं बढ़ पाया था। वो क्रिटिकल मास वगैरह का सही तायुन नहीं कर सके थे। लेकिन जंग के बाद दुनिया को क्वांटम थ्योरी की जो असल ताकत थी और तबाही भी, उसका अंदाजा हो गया। बिल्कुल। ये तो बाब 3 का एक बहुत जामे खुलासा था। अब हम बाब 4 की तरफ बढ़ते हैं। उन्वान है तकरीबन हर चीज का नजरिया, यानी थियोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आपने जिक्र किया कि जंग के बाद आइंस्टाइन खुद को कुछ अलग थलग महसूस कर रहे थे। हाँ, क्योंकि फिजिक्स में जो ज्यादातर नई पेशरफ्त हो रही थी वो क्वांटम फील्ड थ्योरी में हो रही थी, जबकि आइंस्टाइन अब भी अपनी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे, जिसमें वो कशिश शकल और बरकनातीसियत को मिलाना चाहते थे। लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। नहीं, उन्हें कोई वाज़े रहनुमा असूल, कोई गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं मिल रहा था, जिसका उन्हें खुद भी एहसास था। वो एक तरह से क्वांटम इनकलाब की जो नई लहर थी, उससे थोड़ा कट से गए थे। तो असल जो काम था वो कहाँ हो रहा था? वो हो रहा था क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी QED में। ये रोशनी यानी फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के तामुल का मुकम्मल क्वांटम नजरिया था। ये डिराक की थ्योरी और मैक्सवेल की थ्योरी को मिलाता था। ये तो बहुत अहम लग रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला था। ओपेनहाइमर ने 1930 में ही दरियाफ्त कर लिया था कि जब आप क्वांटम इस्लाहात यानी क्वांटम करेक्शंस का हिसाब लगाते हैं तो जवाब लामहदूद, इन्फिनिट आ जाते हैं। लामहदूद? इसका तो मतलब हुआ कि थ्योरी में कोई बुनियादी खराबी है। बिल्कुल। और इस मसले का हल तकरीबन 20 साल बाद 1949 में 3 लोगों ने निकाला, रिचर्ड फाइनमैन, जूलियन श्वेंगर और सेन एथेरो टोमोनागा। उन्होंने रीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक पेश की। रीनॉर्मलाइजेशन, ये क्या चीज थी? ये एक आप कहें बहुत ही अजीब और मुतनाज़ा तकनीक थी। इसमें आप शुरू में एक लामहदूद मिक़दार मानते हैं, फिर एक और लामहदूद इस्लाह का हिसाब लगाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये दोनों लामहदूदियां एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और आपको एक महदूद बामानी जवाब मिल जाता है।
انفینٹی مائنس انفینٹی برابر ہے کوئی محدود عدد؟ یہ بالکل پاگل خیال لگتا تھا، جیسا کہ بوہر نے کہا تھا۔ خود ڈیراک کو بھی یہ طریقہ بالکل پسند نہیں آیا، انہیں یہ مصنوعی لگتا تھا۔ لیکن یہ کام کر گیا۔ QED سے جو نتائج نکلے، مثلاً الیکٹران کی مغناطیسی خصوصیت، وہ تجربات سے ناقابل یقین حد تک درست تھے، 100 ارب میں ایک حصے کی درستگی تک۔ تو یہ طریقہ بھلے عجیب تھا، نتائج شاندار تھے۔ QED سائنس کی تاریخ کی سب سے کامیاب اور درست تھیوری بن گئی۔ اور اس کامیابی کے ظاہر عملی نتائج بھی نکلے ہوں گے؟ بے شمار۔ QED نے سیمی کنڈکٹر فزکس کی بنیاد ڈالی۔ اسی سے ٹرانزسٹر ایجاد ہوا، جس نے پوری انفارمیشن ایج یعنی معلوماتی دور کا آغاز کیا۔ کمپیوٹرز، موبائل فونز، یہ سب اسی کی بدولت؟ بنیادی طور پر ہاں۔ پھر لیزر کو لے لیں، یہ بھی کوانٹم اصولوں پر مبنی ایک اور انقلابی ایجاد ہے۔ اور آپ نے پہلے حیاتیات کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، شروڈنگر نے اپنی کتاب واٹ از لائف لکھی تھی 1944 میں۔ انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا کوانٹم میکینکس زندگی کی بھی وضاحت کر سکتی ہے؟ اچھا۔ اس کتاب نے جیمز واٹسن اور فرانسس کرک کو بہت متاثر کیا۔ انہیں تحریک ملی کہ وہ زندگی کے کوڈ والے ماسٹر مالیکیول کو تلاش کریں، یعنی ڈی این اے؟ جی ہاں، اور انہوں نے ڈی این اے کی ساخت معلوم کرنے کے لیے ایکس رے کرسٹالوگرافی کا استعمال کیا، جو خود کوانٹم اصولوں پر مبنی ایک تکنیک ہے۔ روزل اینڈ فرینکلن کی تصاویر کا تجزیہ کر کے؟ بالکل، اور انہوں نے ڈی این اے کا وہ مشہور ڈبل ہیلکس ڈھانچہ دریافت کیا، جس سے ثابت ہوا کہ زندگی کا بنیادی عمل بھی مالیکیولی سطح پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی سے پھر ہیومن جینوم پروجیکٹ ممکن ہوا۔ تو QED نے برق ناتسیت کو تو کوانٹم دائرے میں لے آئی، لیکن وہ جو باقی دو نیوکلیئر قوتیں تھیں، مضبوط اور کمزور قوت، ان کا کیا بنا؟ ہاں، یہ اگلا بڑا محاذ تھا۔ مضبوط قوت وہ ہے جو ایٹم کے مرکزے میں پروٹونز اور نیوٹرونز کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے، اور کمزور قوت وہ ہے جو بعض ایٹموں کے مرکزوں میں تابکار تنزلی یعنی ریڈیو ایکٹیو ڈکے کا باعث بنتی ہے۔ جیسے نیوٹرون کا ٹوٹ کر پروٹون، الیکٹرون اور اینٹی نیوٹرینو بن جانا؟ بالکل، یہی کمزور قوت زمین کے اندرونی حصے کو گرم رکھنے اور عارضیاتی سرگرمیوں کا بھی ذریعہ ہے۔ ان قوتوں کو سمجھنے کے لیے تو پھر ایٹم کے اندر مزید گہرائی میں جھانکنا پڑا ہوگا۔ جی ہاں، اور اس کے لیے پارٹیکل ایکسلریٹرز بنائے گئے۔ ارنسٹ لارنس نے سائیکلوٹران ایجاد کیا۔ یہ مشینیں ذرات کو بہت تیز رفتار دے کر آپس میں یا کسی ٹارگٹ سے ٹکراتی ہیں، اور پھر جو ملبہ نکلتا ہے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور اسی ملبے میں نئے، پہلے سے نامعلوم ذرات دریافت ہوتے ہیں۔ 1950 کی دہائی میں ان تجربات سے اتنے نئے ذرات دریافت ہوئے کہ ایک پورا ذراتی چڑیا گھر، پارٹیکل زو بن گیا۔ اس سے تو الجھن پیدا ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اوپن ہائمر اور فرمی جیسے بڑے سائنسدان بھی مایوس ہونے لگے تھے کہ شاید یہ سب سمجھنا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ تو کیا یہ سمجھا گیا کہ یہ سب سینکڑوں ذرات بنیادی ہیں؟ نہیں۔ پھر آئے میرے گیلمین۔ انہوں نے کوارک ماڈل پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پروٹون اور نیوٹرون جیسے بہت سے ذرات، جنہیں ہیڈرونز کہتے ہیں، خود بنیادی نہیں ہیں، بلکہ وہ مزید چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ 3 چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہیں، جنہیں انہوں نے کوارک کا نام دیا۔ اس ماڈل نے ذراتی چڑیا گھر کو بڑی خوبصورتی سے منظم کر دیا۔ یہ SU3 نامی ایک ریاضیاتی سیمیٹری پر مبنی تھا، اور اس نے نئے ذرات کی پیشگوئی بھی کی جو بعد میں دریافت ہوئے۔ بالکل، جیسے اومیگا مائنس پارٹیکل۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی مضبوط قوت کی طرف پیش رفت۔ کمزور قوت کا کیا بنا؟ کمزور قوت کو سمجھنے کے لیے پہلے تو نیوٹرینو نامی ایک بھوت جیسے ذرے کی ضرورت پڑی، جس کا تصور پاؤلی نے 1930 میں دیا تھا اور جو 1956 میں جا کر دریافت ہوا۔ اچھا۔ پھر سٹیون وینبرگ، عبدالسلام اور شیلڈن گلاشو نے ایک نئی سیمیٹری تجویز کی، SU2 ضرب U1۔ انہوں نے اس سیمیٹری کو میکسویل کی تھیوری کے ساتھ ملایا اور الیکٹرو ویک تھیوری بنائی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے برقناطیسی قوت اور کمزور قوت کو ایک ہی نظریے میں متحد کر دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ 2 بنیادی قوتیں ایک ہی فریم ورک میں آ گئیں۔ تو اب ہمارے پاس الیکٹرو ویک تھیوری آ گئی اور کوارک ماڈل بھی۔ ان کو کیسے ملایا گیا؟ اور وہ جو مضبوط قوت تھی جو کوارکس کو جوڑے رکھتی ہے، اس کی تھیوری کیسے بنی؟ مضبوط قوت کی وضاحت کے لیے یانگ ملز تھیوری کا استعمال ہوا،
जो 1954 में पेश की गई थी। ये मैक्सवेल की थ्योरी की ही एक ज्यादा पेचीदा, ज्यादा अमूमी शक्ल थी। लेकिन इसमें भी वही लामहदूदियत वाला मसला था। हाँ, रीनॉर्मलाइजेशन का मसला यहाँ भी था, लेकिन फिर एक नौजवान डच साइंसदान जेरार्ड टी होफ्ट ने हिम्मत का काम किया और यांग मिल्स फील्ड्स को भी रीनॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा। जब ये यांग मिल्स फील्ड क्वार्क्स पर लागू होता है तो इसे ग्लूऑन कहते हैं। ये ग्लूऑन ही हैं जो क्वार्क को आपस में चिपकाते हैं। इसके लिए 3 किस्म के रंगीन क्वार्क का तसव्वुर जरूरी है। रंगीन मतलब असली रंग? नहीं, ये सिर्फ एक नाम है। तो इससे मजबूत कुव्वत की मुकम्मल थ्योरी बनी, जिसे कहते हैं क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, यानी QCD। ये SU3 सिमेट्री पर मबनी है। तो इन सब को मिलाकर QCD और इलेक्ट्रोवीक थ्योरी को मिलाकर स्टैंडर्ड मॉडल बन गया। बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ये QCD और इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का मजमुआ है। ये तमाम मालूम बुनियादी ज़र्रात, 6 किस्म के क्वार्क, 6 किस्म के लेप्टॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो शामिल हैं, और उनके दरमियान अमल करने वाली 3 बुनियादी कुव्वतों, मजबूत, कमज़ोर और बरकनातीसी की कामयाब वजाहत करता है। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी लगती है। है भी, लेकिन इस मॉडल को मुकम्मल करने के लिए एक आखिरी बहुत अहम टुकड़े की ज़रूरत थी। वो था सिमेट्री ब्रेकिंग का मैकेनिज्म। सिमेट्री ब्रेकिंग? ये क्या चीज़ है? आपने पहले भी जिक्र किया था। देखिए, ख्याल ये है कि कायनात जब शुरू हुई बिग बैंग के फौरन बाद, तो वो इंतहाई गर्म थी और उसमें बहुत ज़्यादा सिमेट्री थी। तमाम कुव्वतें शायद एक ही सुपर फोर्स थी और तमाम ज़र्रात बगैर कमियत के मासलेस थे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कायनात ठंडी हुई, ये सिमेट्री टूट गई। जैसे पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उसकी सिमेट्री बदल जाती है ना? हाँ। इसी तरह कायनात की बुनियादी सिमेट्रीज टूटें। इस टूटने के अमल को समझाने के लिए पीटर हिग्स और दूसरों ने एक मैकेनिज्म तजवीज़ किया, जिसे हिग्स मैकेनिज्म कहते हैं। और इसके लिए एक नए फील्ड और एक नए जर्रे की जरूरत थी? जी हाँ, हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन की। ये हिग्स फील्ड पूरी कायनात में फैला हुआ है। जैसे ही कायनात ठंडी हुई, इस फील्ड ने एक खास वैल्यू अख्तियार कर ली, और जो ज़र्रात इस फील्ड के साथ तामुल करते हैं उन्हें कमियत यानी मास मिल गया। जो नहीं करते, जैसे फोटॉन, वो मासलेस रहे। और ये हिग्स बोसॉन फिर 2012 में लार्ज हैड्रन कलाइडर LHC में दरियाफ्त हो गया, जिसपे स्टैंडर्ड मॉडल मुकम्मल हो गया। जी हाँ, ये स्टैंडर्ड मॉडल की पेशगोइयों की एक अजीमुशान तस्दीक थी। इस पर पीटर हिग्स और फ्रैंकवा एंगलाट को नोबेल इनाम भी मिला। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड मॉडल एक शानदार कामयाबी है, लेकिन ये हतमी थ्योरी नहीं है। ये कामयाब जरूर है, लेकिन सच पूछें तो खूबसूरत नहीं। खूबसूरत नहीं? इसका क्या मतलब? मतलब ये कि ये थोड़ा बेढंगा सा लगता है। इसका मुआजना प्लैटिपस से किया गया है, जैसे मुख्तलिफ जानवरों के हिस्से जोड़कर बना दिया गया हो। ये 3 मुख्तलिफ सिमेट्री ग्रुप्स SU3, SU2 और U1 को एक साथ मिलाता तो है, लेकिन बहुत फितरी अंदाज में नहीं। अच्छा, तो इसके मसाइल क्या हैं स्टैंडर्ड मॉडल के? कई बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये चौथी बुनियादी कुव्वत यानी कशिशे सकल, ग्रेविटी को बिल्कुल शामिल नहीं करता। इसलिए ये बिग बैंग के बिल्कुल इब्तदाई लम्हात या ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, इसकी वजाहत नहीं कर सकता। और क्या मसाइल हैं? दूसरा, जैसा मैंने कहा, ये एक तरह की पैवंदकारी थ्योरी है। तीसरा, इसमें तकरीबन 20 मुस्तकिल मिक़दारें हैं, कॉन्स्टेंट्स, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास या चार्ज या प्लैंक का मुस्तकिल। इनकी कीमतें हमें तजुर्बात से मालूम करके हाथ से डालनी पड़ती हैं। थ्योरी खुद नहीं बताती कि ये कीमतें क्यों हैं जो हैं। ये तो वाकई एक मसला है। और चौथा, एक बड़ा मुअम्मा ये है कि बुनियादी ज़र्रात की 3 बिल्कुल एक जैसी नस्लें क्यों हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूऑन और टाउ भी हैं, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसे हैं, सिर्फ ज़्यादा भारी। इसी तरह क्वार्क्स की भी 3 नस्लें हैं। ये 3 का आदत कहाँ से आया? स्टैंडर्ड मॉडल खामोश है। तो स्टैंडर्ड मॉडल अपनी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद यकीनन नामुकम्मल है। अगला कदम क्या है? क्या तलाश कर रहे हैं साइंसदान? अगला बड़ा चैलेंज, अगला मुक़द्दस हदफ क्वांटम ग्रेविटी है, यानी स्टैंडर्ड मॉडल को आइंस्टाइन की उमूमी इजाफियत यानी कशिश सिकल की थियरी के साथ मिलाना।
ایک ایسی تھیوری بنانا جو کائنات کی تمام قوتوں اور تمام ذرات کی وضاحت ایک ہی فریم ورک میں کر سکے۔ اور اس میں کیا مشکلات ہیں؟ کوششیں تو بہت ہوئیں، مثلاً گریویٹون، کشش ثقل کا مفروضہ کوانٹم ذرہ کا نظریہ، لیکن اس میں پھر وہی ری نارملائزیشن والے لامحدود جوابات آ جاتے ہیں۔ اب نئی زیادہ ریڈیکل تھیوریز پر کام ہو رہا ہے، جیسے اسٹرنگ تھیوری۔ اسٹرنگ تھیوری؟ جی، جس میں بنیادی اکائیاں نقطہ نما ذرات نہیں بلکہ ننھے منھے مرتعش دھاگے یا اسٹرنگز ہیں، لیکن یہ ابھی بہت قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ تو حتمی تھیوری کو کن چیزوں کی وضاحت کرنی ہوگی؟ اسے نہ صرف چاروں بنیادی قوتوں کو متحد کرنا ہوگا بلکہ کائنات کے کچھ بڑے رازوں کی بھی وضاحت کرنی ہوگی، جیسے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کیا ہیں، جو کائنات کا 95% حصہ بناتے ہیں مگر ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اسے بگ بینگ اور بلیک ہولز کی فزکس بھی سمجھانی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کلاسیکی فزکس سے کوانٹم میکینکس تک کا ایک لمبا اور حیرت انگیز سفر دیکھا۔ اس سفر نے ہمیں اسٹینڈرڈ ماڈل تک پہنچایا۔ یہ ماڈل ذرات اور ان کے تعاملات کی ناقابل یقینی حد تک درست وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ ادھورا ہے۔ بالکل، یہ بہت سے گہرے سوالات کے جواب نہیں دیتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کشش ثقل کو شامل نہیں کرتا۔ راقی، یہ سفر حیرت انگیز رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانی تجسس نے قدم بقدم کائنات کے بنیادی رازوں سے پردہ اٹھایا، مادے اور توانائی کی گہرائیوں کو سمجھا، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ بالکل، اسٹینڈرڈ ماڈل ایک شاندار سنگ میل ہے، ایک زبردست کامیابی ہے، لیکن یہ شاید کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک زیادہ گہری، زیادہ بنیادی حقیقت کی طرف شاید پہلا بڑا قدم ہے۔ یہ سوچنا ہی کتنا دلچسپ ہے۔ اور اختتام پر ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں، جیسا کہ نیلز بوہر نے کہا تھا کہ ایک حقیقی نئی تھیوری کو کافی پاگل یا کریزی انف ہونا پڑے گا۔ اگر اسٹینڈرڈ ماڈل، جو اتنا کامیاب اور تجرباتی طور پر درست ثابت ہوا ہے، پھر بھی نامکمل اور تھوڑا بے ڈھنگا لگتا ہے، تو وہ اگلا پاگل خیال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا نیا رہنما اصول ہو سکتا ہے جس کی تلاش آئنسٹائن کو تھی، جو واقعی ہر چیز کو کوانٹم میکینکس، اضافیت، تمام ذرات، تمام قوتیں ایک واحد خوبصورت نظریے میں متحد کر دے؟ باب 5 کا عنوان ہے کائنات تاریک، یعنی دی ڈارک یونیورس، اور اس کی شروعات ہوتی ہے 2019 کی اس آپ کہہ سکتی ہیں دھماکہ خیز تصویر سے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، وہ پہلی تصویر، بلیک ہول کی پہلی حقیقی تصویر۔ یہ M87 کہکشاں کا ایک بہت ہی بڑا بلیک ہول تھا، ہمارے سورج سے اربوں گنا بھاری، اربوں گنا، اور اس کا تاریک سایہ وہ ہمارے نظام شمسی سے بھی بڑا تھا۔ ناقابل یقین۔ یہ تصویر لینا ہی اپنے آپ میں ایک کارنامہ تھا، ہے نا؟ اس کے لیے دنیا بھر کی ریڈیو ٹیلیسکوپس کو ملانا پڑا۔ جی، ایک زمین جتنی بڑی مجازی ٹیلیسکوپ بنائی گئی، ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ۔ ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ، ہاں۔ اور دیکھیں، اس تصویر کا اصل کمال صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے وہ دیکھ لیا جو ناقابل دید سمجھا جاتا تھا۔ اچھا؟ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جو نظر آیا وہ 100 سال پہلے آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کی پیشگوئیوں سے بالکل ملتا تھا، ہو بہو۔ 100 سال پہلے؟ جی، اس نے ثابت کیا کہ آئنسٹائن کا نظریہ، وہ جو زمان و مکان کے تانے بانے کی بات ہے، وہ انتہائی شدید حالات میں بھی بالکل ٹھیک کام کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دریافت نے جنرل ریلیٹیوٹی میں ایک نئی جان ڈال دی تھی، جو کافی عرصے سے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ سست روی کا شکار تھی اپنی پیچیدہ ریاضی کی وجہ سے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، آئنسٹائن خود کوانٹم تھیوری پر کافی شکوک رکھتے تھے، لیکن آج ان دونوں نظریات کا ملاپ ہی وہی آگے بڑھنے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ بلیک ہول کا خیال یہ آیا کہاں سے؟ کیا یہ صرف آئنسٹائن کی ہی دین ہے؟ نہیں، بنیادی خیال تو بہت پرانا ہے، نیوٹن کے زمانے تک جاتا ہے۔ نیوٹن تک؟ جی، سوچ یہ تھی کہ اگر کسی چیز کو بہت تیزی سے اوپر پھینکا جائے تو وہ زمین کی کشش سے نکل سکتی ہے۔ اسے ہم فراری رفتار کہتے ہیں، اسکیپ ویلوسٹی۔ ہاں، سنا ہے، زمین کے لیے تقریباً 25,000 میل فی گھنٹہ۔ بالکل۔ پھر 18ویں صدی میں جان مچل نامی ایک شخص نے سوچا کہ اگر کوئی ستارہ اتنا بھاری ہو، اتنا کثیف ہو کہ اس کی فراری رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہو جائے،
तो रोशनी भी उससे फरार नहीं हो सकेगी, यानी एक तारीक सितारा। तारीक सितारा, वाह, ये तो आइंस्टाइन से बहुत पहले की बात है। जी, बहुत पहले। फिर आइंस्टाइन की थियरी आई। हाँ। और 1916 में कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने आइंस्टाइन की मसावात का पहला ठोस हल निकाला, एक साकिन मतलब गैर घूमते हुए ब्लैक होल के लिए। श्वार्ज़शील्ड? जी, इसी हल से वो मशहूर इवेंट होराइजन यानी वाकयाती उफ़ुक़ का तस्वुर सामने आया। वो नाकाबिले वापसी सरहद जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता, रोशनी भी नहीं। नाकाबिले वापसी यानी एक बार अंदर गए तो बस कोई वापसी नहीं। और उस सरहद के करीब वहां हालात वाकई अजीब हो जाते हैं ना। वो स्पैगेटिफिकेशन वाली बात तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन लगती है। हाँ, वो असल में कशिश शकल के फर्क की वजह से होता है। यूं समझें कि अगर आप पाँव के बल ब्लैक होल में गिर रहे हों, खुदा ना करे, तो आपके पाँव पर कशिश शकल सर के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। तो जिस्म खिंच जाएगा? बिल्कुल, नूडल्स की तरह लंबा होकर खिंच जाएगा, इसीलिए स्पैगेटिफिकेशन। और जो बाहर से देख रहा होगा, हाँ, उसे लगेगा कि आप इवेंट होराइजन पर पहुंचकर जैसे जम गए हैं, आपका वक्त रुक गया है। मेरा वक्त रुक गया है? लेकिन मेरे लिए थे। जी, उन्होंने 1939 में एक मकाला भी लिखा था इसके खिलाफ। लेकिन फिर पता चला कि वो बन सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसी साल 1939 में ओपनहाइमर और स्नाइडर ने दिखाया कि ये मुमकिन है। जब बहुत बड़े सितारे, हमारे सूरज से कई गुना, मतलब 10 से 50 गुना बड़े सितारे, जब वो अपने ईंधन जलाकर सुपरनोवा में फटते हैं, तो उनका जो मरकज़ा बच जाता है, वो अपनी ही कशिश शकल के तहत सिकुड़कर ब्लैक होल बन सकता है। अच्छा। आज हम जानते हैं कि 2 किस्म के ब्लैक होल्स आम हैं। एक तो ये सितारों के बाकियात वाले जी, और दूसरे वो बहुत ही बड़े देव हाइकल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो कहकशाओं के मरकज में पाए जाते हैं। जैसे वो M87 वाला? बिल्कुल, या हमारी अपनी मिल्की वे कहकशां के मरकज में जो है सैजिटेरियस ए, वो भी लाखों सूरजों के बराबर है। हमारी अपनी कहकशां में भी जबरदस्त। अच्छा, और फिर स्टीवन हॉकिंग मैदान में आए, उनकी तो कहानी खुद भी बहुत गैर मामूली है। यकीनन एक ऐसी बीमारी की तशखीस हुई जो ला इलाज थी, ALS। उसके बावजूद उन्होंने तबियत के सबसे बड़े सवाल पर काम करने का फैसला किया। कौन सा सवाल? यही कि क्वांटम मैकेनिक्स और कशिश शकल का आपस में रिश्ता क्या है, खास तौर पर ब्लैक होल्स के मामले में उनका इतलाक कैसे होता है। हॉकिंग ने यह महसूस किया कि क्वांटम दुनिया की जो गैर यकीनी फितरत है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका मतलब है कि ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पे स्याह नहीं हो सकते, उन्हें लाजमन कुछ ना कुछ खारिज करना चाहिए। अच्छा, स्याह नहीं हो सकते तो फिर क्या? उन्होंने दरियाफ्त किया कि ब्लैक होल से एक बहुत ही हल्की तापकारी खारिज होती है, और वो हॉकिंग रेडिएशन थी। बिल्कुल, हॉकिंग रेडिएशन। ये इवेंट होराइजन के बिल्कुल करीब क्वांटम असरात की वजह से पैदा होती है। मजाजी जर्रात के जोड़े बनते हैं, एक अंदर गिरता है, दूसरा बाहर निकल जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि ब्लैक होल्स हमेशा के लिए नहीं रहते, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता तवानाई खोते हैं और आखिरकार बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। इवेपोरेशन? ब्लैक होल बुखारात बन जाते हैं। कितने अरसे में? ये अमल शायद खरबों साल लेता है, लेकिन अंजाम यही है। आखिर में एक छोटा सा धमाका हो सकता है। लेकिन इससे वो मशहूर इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स यानी मालूमात का मौम्मा खड़ा हो गया ना। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है कि अगर ब्लैक होल में कोई चीज गिरे, जैसे मान ले कोई किताब, तो उसमें जो मालूमात हैं, जो लिखा है, उसका क्या बनता है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं? यही सवाल है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स तो कहती है कि मालूमात कभी फना नहीं होती, है ना? बिल्कुल, ये एक गहरा तसादुम है। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कुछ बाहर नहीं आ सकता, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है मालूमात जाया नहीं हो सकती। दोनों एक साथ कैसे सच हो सकते हैं? तो हॉकिंग ने क्या कहा था? हॉकिंग ने पहले तो यही कहा था कि मालूमात वाकई जाया हो जाती हैं। ब्लैक होल में क्वांटम मैकेनिक्स हार मान लेती है। उन्होंने मजाक में कहा था कि खुदा फांसे ऐसी जगह फेंकता है जहां आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते। हाँ, अच्छा। लेकिन फिर बरसों की बहस हुई। दूसरे माहिरीन, खास तौर पर स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स, ने दलाइल दिए कि क्वांटम मैकेनिक्स को गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या हॉकिंग ने अपना ख्याल बदला? जी, आखिरकार उन्होंने अपना मौकफ बदला। अब ज्यादातर माहिरीन ये समझते हैं कि मालूमात किसी न किसी तरह, शायद हॉकिंग रेडिएशन की शक्ल में ही वापस आती हैं, कोडेड फॉर्म में। लेकिन ये कैसे होता है, ये पता है? नहीं, ये अब भी एक बड़ा सवालिया निशान है।
اس کا حتمی جواب شاید ہمیں کوانٹم گریوٹی کی مکمل تھیوری سے ہی ملے گا۔ ابھی یہ بحث جاری ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی معلومات کی بات۔ وہ مادہ جو اندر گرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری تو کہتی تھی کہ مرکز میں ایک سنگولیرٹی بنتی ہے جہاں ہر چیز لامحدود ہو جاتی ہے، کثافت، کشش، سب کچھ۔ ہاں، اور لامحدودیت کا مطلب ہے کہ تھیوری وہاں ٹوٹ رہی ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ لیکن پھر 1963 میں روئے کیر نامی ریاضی دان نے انہوں نے گھومتے ہوئے بلیک ہول کا حل دریافت کیا، اور وہ ساکن بلیک ہول سے بہت مختلف اور بہت زیادہ دلچسپ نکلا۔ اچھا، کیا فرق تھا؟ کیر کے مطابق مرکز میں وہ نقطہ نما سنگولیرٹی نہیں بنتی، بلکہ مادہ سکڑ کر ایک گھومتے ہوئے چھلے یا رنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سینٹریفیوگل فورس اسے مزید سکڑنے سے روکتی ہے۔ ایک چھلا، نقطہ نہیں؟ جی، ایک گھومتا ہوا چھلا۔ اور سب سے حیران کن بات، ہاں، اگر آپ اس چھلے کے درمیان سے گزریں تو شاید آپ کچلے بغیر بچ جائیں، کیونکہ وہاں کشش شکل لامحدود نہیں ہوتی۔ بچ جائیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ شاید ایک دوسری کائنات میں نکل جائیں۔ دوسری کائنات؟ جی ہاں، یہ ایک ورم ہول کا راستہ ہو سکتا ہے، ایک طرح کا سرنگ جو زمان و مکان میں دو مختلف جگہوں کو یا دو مختلف کائناتوں کو جوڑتی ہو۔ ورم ہول یعنی کائنات میں شارٹ کٹ؟ فلموں والی بات؟ نظریاتی طور پر ہاں۔ آئنسٹائن اور ان کے ساتھی روزن نے بھی 1935 میں اس کا تصور پیش کیا تھا، جسے آئنسٹائن روزن برج کہتے ہیں۔ کیر کے حل نے اسے گھومتے ہوئے یعنی زیادہ حقیقی نظر آنے والے بلیک ہول سے جوڑ دیا۔ تو کیا یہ ورم ہولز واقعی موجود ہو سکتے ہیں؟ یہ خیال اتنا دلکش ہے کہ سوچا جاتا ہے کہ شاید بگ بینگ کے وقت کائنات میں بہت زیادہ توانائی تھی، تب ایسے ورم ہولز قدرتی طور پر بنے ہوں۔ ایک قول ہے نا کہ جو چیز منع نہیں وہ لازمی ہے۔ طبیعت دان اسے کافی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ لیکن انہیں بنانا یا کھلا رکھنا وہ مشکل ہے؟ بے انتہا مشکل۔ اول تو بے تحاشا توانائی چاہیے، کسی بہت ہی ترقی یافتہ تہذیب کی ٹیکنالوجی، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات، کیا؟ انہیں کھلا رکھنے کے لیے، مطلب مستحکم رکھنے کے لیے ایک عجیب قسم کے منفی مادے یا منفی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ منفی مادہ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسا مادہ ہوگا جس کی کشش ثقل دھکیلنے والی ہو، کھینچنے والی نہیں۔ منفی مادہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ منفی توانائی بہت کم مقدار میں لیب میں پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن ورم ہول کے لیے جتنی چاہیے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ابھی سائنس فکشن ہی زیادہ لگتا ہے؟ فی الحال ہاں، اور پھر یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ تابکاری کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے۔ حتمی جواب پھر وہی کوانٹم گریوٹی کی تھیوری۔ اور اسی راستے سے کیا ماضی میں جانا بھی ممکن ہے؟ ٹائم ٹریول؟ یہیں سے بات اور بھی آپ کہہ لیں پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ایچ جی ویلز؟ جی، ایچ جی ویلز۔ لیکن سائنس میں کرٹ گوڈل نامی ریاضی دان نے آئنسٹائن کی مساوات کے کچھ ایسے حل نکالے تھے جو بند زمانی منحنی خطوط یعنی کلوز ٹائم لائک کروز یا سی ٹی سیز کی اجازت دیتے تھے۔ سی ٹی سیز مطلب ایسے راستے جو آپ کو آپ کے اپنے ماضی میں واپس لے آئیں، ایک ٹائم لوپ۔ آئنسٹائن کو یہ بالکل پسند نہیں آیا۔ انہیں فکر تھی کہ ان کی تھیوری ماضی میں سفر کی اجازت دے رہی ہے۔ کیوں پسند نہیں آیا؟ اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس سے کئی منطقی مسائل، پیراڈاکس پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے مشہور ہے دادا پیراڈاکس، گرینڈ فادر پیراڈاکس۔ وہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ ٹائم مشین میں بیٹھ کر ماضی میں جائیں اور اپنے دادا سے ان کی جوانی میں ملے اور غلطی سے انہیں کوئی نقصان پہنچا دیں جس سے وہ آپ کی دادی سے مل ہی نہ پائیں، تو آپ پیدا کیسے ہوں گے؟ ہاں، یہ تو گڑبڑ ہے۔ اور اگر آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تو آپ ماضی میں جا کر یہ سب کیسے کریں گے؟ یہ ایک منطقی تضاد ہے۔ تو کیا ٹائم ٹریول ناممکن ہے؟ اسٹیون ہاکنگ نے بھی تو کہا تھا کہ مستقبل کے سیاح کہاں ہیں؟ ہاں، ہاکنگ کا وہ کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر تھا کہ شاید طبیعت کے قوانین خود ہی ٹائم ٹریول کو روکتے ہیں، لیکن یہ کبھی ثابت نہیں ہوا۔ ایک ممکنہ حل کیا؟ وہ متوازی کائناتوں کا تصور ہے جو کوانٹم میکینکس سے بھی ابھرتا ہے۔ شاید جب آپ ماضی بدلتے ہیں تو آپ اپنی تاریخ نہیں بدلتے، بلکہ آپ ایک نئی کائناتی شاخ، ایک نئی ٹائم لائن بنا دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی لنکن کو بچانے سے ایک نئی دنیا بن جائے گی، ہماری والی نہیں بدلے گی؟ شاید کچھ ایسا ہی، لیکن پھر وہی بات، حتمی جواب کے لیے ہمیں کوانٹم گریوٹی کی مکمل تھیوری چاہیے۔ یہ سارے تصورات، بلیک ہولز، ورم ہولز، ٹائم ٹریول ہمیں بار بار اسی نقطے پر لاتے ہیں۔
اور یہ ہمیں کائنات کی ابتدا اور انجام کے جو بڑے سوالات ہیں ان تک بھی لے جاتا ہے۔ بالکل، کائنات کیسے شروع ہوئی یہ سوال ہمیشہ سے رہا ہے۔ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ ہاں، یہ تو سب سے بڑا سوال ہے۔ نیوٹن کے زمانے میں بھی مسائل تھے۔ بینٹلی کا پیراڈاکس تھا کہ اگر کائنات محدود ہے تو کشش ثقل اسے اکٹھا کر کے سکڑ کیوں نہیں دیتی، اور اگر لامحدود ہے تو وہ غیر مستقم کیوں نہیں ہو جاتی۔ پھر اولبرٹس کا پیراڈاکس تھا کہ اگر کائنات لامحدود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور اس میں لامحدود ستارے ہیں تو رات کا آسمان اتنا روشن کیوں نہیں کہ ہر طرف دن جیسا اجالا ہو، تاریک کیوں ہے؟ ہاں، یہ بھی دلچسپ سوال ہے۔ اس کا کیا جواب تھا؟ اس کا صحیح جواب بہت بعد میں ایڈگر ایلن پو نے دیا تھا، 1848 میں۔ انہوں نے کہا کہ رات کا آسمان اس لیے تاریک ہے کیونکہ کائنات کی عمر محدود ہے، وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، تو جو بہت دور کے ستارے ہیں ان کی روشنی ابھی ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ واہ، کمال ہے۔ پھر آئنسٹائن آئے اور ان کی جنرل ریلیٹیوٹی 1915، اس نے بتایا کہ کائنات ساکن نہیں ہے، یہ یا تو پھیل رہی ہے یا سکڑ رہی ہے۔ لیکن آئنسٹائن تو پہلے جامد کائنات مانتے تھے نا، انہوں نے وہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ بھی تو ڈالا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ اس وقت ماہر فلکیات یہی سمجھتے تھے، تو انہوں نے اپنی مساوات کو جامد بنانے کے لیے وہ فج فیکٹر ڈالا۔ بعد میں انہوں نے اسے اپنی سب سے بڑی غلطی کہا۔ کب کہا؟ جب 1929 میں ایڈون ہبل نے دریافت کر لیا کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی ہے، یعنی کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ تو بگ بینگ نظریے کی بنیاد بنی۔ بالکل، اس دریافت سے کائنات کی عمر کا اندازہ بھی لگایا گیا۔ ہبل کا ابتدائی اندازہ کم تھا، لیکن آج پلانک سیٹلائٹ کے ڈیٹا سے ہم جانتے ہیں کہ کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پرانی ہے۔ 13.8 ارب سال؟ جی۔ پھر اس بگ بینگ پر کوانٹم تھیوری کا اطلاق ہوا۔ جارج گیمو نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر بگ بینگ واقعی ایک بہت گرم دھماکہ تھا تو اس کی بچی ہوئی حرارت ایک تابکاری کی شکل میں آج بھی پوری کائنات میں پھیلی ہونی چاہیے۔ اور وہ مل گئی؟ جی ہاں، 1964 میں 2 انجینئرز آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن بیل لیبز میں وہ اتفاقاً اسی تابکاری کو دریافت کر بیٹھے۔ کائناتی مائکروویو پس منظر یعنی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ یا CMB۔ وہ مشہور کہانی ہے نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے اینٹینا میں کبوتروں کی بیٹ لگی ہے۔ ہاں، جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، لیکن وہ کائنات کی پیدائش کی بازگشت تھی۔ یہ بگ بینگ کا سب سے ٹھوس ثبوت مانا جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ اس CMB میں ننھی لہریں بھی ہیں؟ جی، بعد میں جب CMB کی بہت درست پیمائش کی گئی تو اس میں درجہ حرارت کے بہت ہلکے اتار چڑھاؤ یعنی لہریں نظر آئیں۔ یہ اصل میں تخلیق کے وقت کے کوانٹم اتار چڑھاؤ ہیں جو غیر یقینی کے اصول کے تحت لازمی تھے۔ اور یہی لہریں بعد میں کہکشائیں بن گئیں۔ بالکل، یہی ننھے بیج تھے جو کشش ثقل کے تحت بڑھ کر آج کی کہکشائیں، ستارے اور ہم سب بنے۔ ہمارا وجود بھی ایک طرح سے ان ابتدائی کوانٹم اتار چڑھاؤ کا نتیجہ ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، لیکن بگ بینگ تھیوری بھی سب کچھ نہیں سمجھا سکی تھی، کچھ پہیلیاں باقی تھیں۔ جی ہاں، 2 بڑی پہیلیاں تھیں۔ ایک فلیٹنس مسئلہ، کائنات ہماری تھیوری کی پیشگوئی سے کہیں زیادہ جیومیٹری کے لحاظ سے چپٹی یعنی فلیٹ کیوں ہے؟ اور دوسرا ہورائزن مسئلہ، کائنات اتنے بڑے پیمانے پر اتنی یکساں یونیفارم کیوں ہے جبکہ بگ بینگ کے فوراً بعد مختلف حصوں کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کا یعنی ایک جیسا درجہ حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں تھا؟ جس کا جواب پھر انفلیشن تھیوری نے دیا۔ ہاں، 1980s کے آس پاس ایلن گوتھ اور بعد میں آندرے لنڈے نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بگ بینگ کے فوراً بعد 1 سیکنڈ کے اربوں حصے سے بھی کم وقت میں کائنات نے ایک ناقابل تصور تیز رفتار سے پھیلاؤ کیا۔ اسے انفلیشن کہتے ہیں۔ اور اس نے ان مسائل کو کیسے حل کیا؟ اس تیز ترین پھیلاؤ نے کائنات کی کسی بھی ابتدائی خمیدگی کو بالکل چپٹا کر دیا، جیسے غبارے کو پھلانے سے اس کی سطح چپٹی لگنے لگتی ہے، اور اس نے ایک بہت چھوٹے یکساں حصے کو اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ وہی ہماری پوری قابل مشاہدہ کائنات بن گیا۔ اچھا، اس انفلیشن تھیوری کا ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید چونکا دینے والا نتیجہ ملٹی ورس کا امکان ہے۔ ملٹی ورس؟ بہت ساری کائناتیں؟ جی، نظریہ یہ ہے کہ انفلیشن ہر جگہ ایک ساتھ ختم نہیں ہوا۔ جہاں ختم ہوا وہاں ہماری جیسی ایک کائنات،
एक बुलबुला बन गई। लेकिन शायद ये अमल दूसरी जगहों पर अब भी जारी है और नए नए कायनाती बुलबुले बन रहे हैं। तो शायद हम कायनातों के एक बहुत बड़े बुलबुला गुस्ल, बबल बाथ का हिस्सा हैं। कायनातों का बुलबुला हुस्न, ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। बिल्कुल, लेकिन ये इन्फ्लेशन थ्योरी का एक मंतकी नतीजा लगता है, और इन्फ्लेशन थ्योरी हमारे मुशाहिदात से बहुत अच्छी मुताबिकत रखती है। तो अब आते हैं कायनात के अंजाम पर। क्या होगा आखिर में? बिग फ्रीज, बिग क्रंच? पहले यही दो इम्कानात समझे जाते थे। अगर कायनात में मादा काफी है तो कशिश सकल फैलाव को रोककर वापस सुकड़ाव शुरू कर देगी, यानी बिग क्रंच। अगर मादा कम है तो फैलाव हमेशा जारी रहेगा, कायनात ठंडी और खाली होती जाएगी, यानी बिग फ्रीज। और फिर 1998 में क्या हुआ? 1998 में दो टीमों ने दूर के सुपरनोवा को देखकर दरियाफ्त किया कि कायनात का फैलाव सुस्त नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। एक्सेलरेशन। तेज हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है? इसकी वजह एक पुरअसरार कुव्वत या तवानाई समझी जाती है, जिसे डार्क एनर्जी का नाम दिया गया है। ये खाली जगह की तवानाई लगती है जो कशिश सकल के बरक्स धकेलने का काम करती है। और ये मामूली नहीं है, ये कायनात की कुल तवानाई मादे का तकरीबन 68% हिस्सा बनाती है। 68%? और हमें पता नहीं ये क्या है? बिल्कुल नहीं। ये आज की तबीयत का सबसे बड़ा मुअम्मा है। और इससे भी बड़ा मसला यह है कि जब हम अपनी थियरी यानी क्वांटम फील्ड थियरी से हिसाब लगाते हैं कि खाली जगह में कितनी तवानाई होनी चाहिए, तो क्या आता है? तो जो जवाब आता है वो मुशाहिदे से 10 की ताकत 120 गुना ज्यादा है, एक के बाद 120 सिफर। ये साइंस की तारीख का सबसे बड़ा तजाद है, सबसे बड़ी नाकामी। 10 की ताकत 120, ये तो नाकाबिले तसव्वुर है। जी, तो इस डार्क एनर्जी की वजह से अब कायनात का अंजाम बिग रिप लगता है। बिग रिप? वो क्या है? यानी फैलाव इतना तेज होता जाएगा कि पहले कहकशाएं एक दूसरे से अलग होंगी, फिर सितारे सैयारों से, फिर सैयारे फट जाएंगे, फिर एटम टूट जाएंगे, हर चीज फट जाएगी। आखिर में मुतलक सिफर दर्जा हरारत और मुकम्मल तारीकी। ओफ, ये तो बहुत ही मायूस कौन अंजाम है। हाँ, लेकिन ये सब अभी क्या साराइयां हैं। जब तक हम डार्क एनर्जी को नहीं समझते, हम अंजाम के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते। तो बाब 5 का खुलासा ये हुआ कि हमने ब्लैक होल से कायनात के इब्तिदा और मुमकिना अंजाम तक का सफर किया, और हर कदम पर हमें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान एक ताल्लुक और कभी-कभी एक तसादुम नजर आया। जी बिल्कुल। खास तौर पर जब बात इंतहाई शदीद हालात की हो, जैसे ब्लैक होल का मरकज या बिग बैंग का वो पहला लम्हा, वहां हमारी मौजूदा थियरीज जवाब दे जाती हैं। बिल्कुल। अब तक हमने ज्यादातर ये देखा कि क्वांटम थियरी मादे पर कैसे लागू होती है जो कशिश शुक्ल के मैदान में मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क वगैरह। अगला और कहीं ज्यादा मुश्किल कदम यह है कि खुद कशिश शुक्ल के मैदान पर यानी ग्रेविटॉन्स पर क्वांटम थियरी का इतलाक कैसे किया जाए। कशिश शुक्ल को क्वांटाइज करना। जी, ये वो चैलेंज है जो हमें बाब 6 की तरफ ले जाता है, यानी स्ट्रिंग थियरी की तरफ। बाब 6, स्ट्रिंग थ्योरी का उरूज, वादे और मसाइल। तो यहाँ हम उस बड़े तसादुम पर आ रहे हैं जो आपने जिक्र किया, बड़ी चीज़ों की थ्योरी यानी जनरल रिलेटिविटी और छोटी चीज़ों की थ्योरी यानी क्वांटम मैकेनिक्स। इन्हें मिलाना, इंज़िमाम करना, ये अगला बड़ा हदफ है। जी हाँ, ये आज की बुनियादी तिबियात का मुकद्दस प्याला है, और स्ट्रिंग थ्योरी इसी कोशिश का सबसे मशहूर और शायद सबसे मुतनाज़ा नतीजा है। इसकी कहानी कैसे शुरू हुई? बड़ी दिलचस्प कहानी है। 1968 में दो नौजवान तिबियात दान, वेनिजानो और सुजुकी, वो मजबूत न्यूक्लियर फोर्स पर काम कर रहे थे कि उन्हें इत्तेफाकन लियोनहार्ड यूलर का एक 200 साल पुराना रियाजियाती फार्मूला मिला। यूलर का फार्मूला? जी, और हैरत अंगेज तौर पर वो फार्मूला ज़र्रात के टकराव के डेटा को बिल्कुल ठीक बयान कर रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। निल्सन और सस्किंड को अलग अलग ये एहसास हुआ कि ये फार्मूला दरअसल क्या बयान कर रहा है। ये एक दूसरे से तामुल करते हुए नन्हे, एक जिहती, थरथराते हुए स्ट्रिंग्स यानी धागों जैसी चीजों के रवैये को बयान कर रहा था। स्ट्रिंग्स? धागे? ज़र्रात नहीं? यही नया तसव्वुर था कि बुनियादी चीजें नुक्ता-नुमा ज़र्रात नहीं बल्कि नन्हे मुन्ने थरथराते हुए धागे हैं,
اور جیسے وائلن کے تار کی مختلف تھرتھراہٹ سے مختلف موسیقی کے نوٹس یا سر پینا ہوتے ہیں، ہاں، اسی طرح ایک ہی بنیادی اسٹرنگ کی مختلف تھرتھراہٹیں ہمیں مختلف بنیادی ذرات، الیکٹران، کوارک، فوٹون وغیرہ کے طور پر نظر آتی ہیں۔ یعنی سب کچھ ایک ہی چیز سے بنا ہے، صرف اس کی تھرتھراہٹ مختلف ہے؟ بالکل یہی آئیڈیا ہے۔ یہ ایک طرح کی حتمی یونیفیکیشن ہے، اور اس کا سب سے خوبصورت، سب سے طاقتور پہلو یہ ہے کیا؟ کہ کشش ثقل کا ذرہ، جسے ہم گریویٹون کہتے ہیں، وہ اس تھیوری میں خود بخود لازمی طور پر سب سے کم توانائی والی تھرتھراہٹ کے طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اسے الگ سے تھیوری میں ڈالنے کی، فرض کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی یہ تھیوری قدرتی طور پر کشش ثقل کو شامل کرتی ہے؟ جی ہاں، ایڈورٹن نے کہا تھا کہ اسٹرنگ تھیوری کی یہ خاصیت ایسی ہے کہ اگر کسی نے اسے پہلے نہ بھی دریافت کیا ہوتا تو اسے اسٹرنگ تھیوری ایجاد کرنی پڑتی۔ یہ کوانٹم میکینکس اور ریلیٹیوٹی کو ملانے کا ایک قدرتی طریقہ لگتا ہے۔ یہ تو واقعی زبردست بات ہے، لیکن اس میں وہ 10 جہتوں آئی بات بھی تو ہے جو اکثر لوگ سنتے ہیں۔ ہاں، یہ اس کی ایک عجیب، غیر متوقع خصوصیت ہے۔ تھیوری ریاضیاتی طور پر صرف 10 مکان و زمانی جہتوں میں ہی کام کرتی ہے، یعنی 9 مکانی جہتیں اور ایک وقت کی جہت۔ 10؟ ہم تو صرف 4، 3 مکانی اور ایک زمانی محسوس کرتے ہیں، باقی 6 کہاں ہیں؟ شروع میں یہ بات بہت بڑا جھٹکا تھی۔ رچرڈ فائنمین جیسے لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ طبیعت دان اسے قبول کرنے لگے، خاص طور پر جب دوسری کوانٹم گریوٹی کی کوششیں ناکام ہوتی گئیں۔ نظریہ یہ ہے کہ وہ اضافی 6 جہتیں بہت ہی چھوٹی جگہ میں لپٹی ہوئی ہیں، اتنی چھوٹی کہ ہم انہیں روزمرہ زندگی میں محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے دور سے ایک پانی کا پائپ ایک لکیر لگتا ہے، قریب سے دیکھیں تو اس کی گولائی بھی نظر آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس تھیوری کا اصل فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ لامحدودیتوں کا مسئلہ حل کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ کوانٹم فیلڈ تھیوریز میں خاص طور پر جب گریوٹی کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حسابات میں لامحدود جواب آنے لگتے ہیں جو بے معنی ہیں۔ اسٹرنگ تھیوری ان لامحدودیتوں سے بچ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیا جادو ہے اس میں؟ جادو کا نام ہے سیمیٹری، یعنی تناسب یا یکسانیت۔ جدید طبیعت میں سیمیٹری صرف خوبصورتی کی بات نہیں، یہ اکثر تھیوریز کو ریاضیاتی طور پر درست رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ انحرافات یا بے ضابطگیوں کو ختم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسٹرنگ تھیوری میں ایک بہت ہی خاص اور طاقتور قسم کی سیمیٹری دریافت ہوئی جسے سپر سیمیٹری یا سنکشیپے سزی کہتے ہیں۔ سپر سیمیٹری یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کائنات کے 2 بنیادی قسم کے ذرات کو آپس میں جوڑتی ہے، انہیں ایک دوسرے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ ذرات ہیں، ایک فرمیونز جو مادہ بناتے ہیں جیسے الیکٹران، کوارک، نیوٹرینو، ان کا سپن آدھا ہوتا ہے 1/2 3/2۔ دوسرا بوزونز جو قوتیں منتقل کرتے ہیں جیسے فوٹون، روشنی، گلوون، نیوکلیو فورس، اور گریویٹون، کشش ثقل، ان کا سپن پورا ہوتا ہے 0 1 2۔ تو سپر سیمیٹری فرمیونز اور بوزونز کو جوڑتی ہے؟ جی ہاں، یہ کہتی ہے کہ ہر فرمیون کا ایک بوزونک سپر پارٹنر ہونا چاہیے اور ہر بوزونک کا ایک فرمیونک سپر پارٹنر ہونا چاہیے۔ ان سپر پارٹنرز کو مذاق میں سپارٹیکلز کہتے ہیں، جیسے الیکٹران کا پارٹنر سیلیکٹران، بوزون، کوارک کا سکواک، فوٹون کا فوٹینو وغیرہ۔ اچھا، تو ان پارٹیکلز کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب کوانٹم حسابات میں وہ خطرناک لامحدودیتیں پیدا ہونے لگتی ہیں تو فرمیون سے آنے والے حصے اور ان کے سپر پارٹنر بوزون سے آنے والے حصے، ان کی ریاضیاتی علامتیں مخالف ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بالکل کینسل کر دیتے ہیں۔ منسوخ؟ یعنی لامحدودیتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ جی، بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ صدیوں پرانے لامحدودیت کے مسئلے کا ایک انتہائی خوبصورت اور قدرتی حل ہے، بغیر کسی مصنوعی ریاضیاتی ترکیب یا رینارملائزیشن کے۔ یہ تو واقعی آئنسٹائن کا خواب پورا ہونے جیسا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ سنگ مرمر، کشش ثقل بوزونز اور لکڑی مادہ فرمیونز کو ملانا چاہتے ہیں۔ سپر سیمیٹری تو گویا سنگ مرمر کو لکڑی اور لکڑی کو سنگ مرمر میں بدل رہی ہے۔ بالکل، یہ اب تک دریافت ہونے والی سب سے طاقتور سیمیٹری ہے۔ یہ تمام ذرات اور قوتوں کو ایک ہی فریم ورک میں لانے کا امکان پیدا کرتی ہے۔ تو کیا اسٹرنگ تھیوری یا سپر اسٹرنگ تھیوری اب مکمل ہے؟ کیا یہی حتمی تھیوری ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔
ایک مسئلہ یہ تھا کہ 1980 اور 90 کی دہائی میں سٹرنگ تھیوری کے 5 مختلف ورژن سامنے آ گئے۔ سب ملتے جلتے تھے، سب سپر سیمیٹری استعمال کرتے تھے، سب 10 جہتی تھے، لیکن پھر بھی الگ تھے۔ یہ پریشانی کی بات تھی۔ 5 الگ تھیوریز، پھر کیا ہوا؟ پھر 1995 میں ایڈورڈ وٹن نے ایک اور انقلاب برپا کیا۔ انہوں نے ان 5 تھیوریز کو ایک زیادہ بنیادی 11 جہتی تھیوری کے مختلف پہلوؤں کے طور پر پیش کیا۔ اس نئی گہری تھیوری کو انہوں نے ایم تھیوری کا نام دیا۔ ایم تھیوری، 11 جہتیں، اور یہ ایم کس لیے ہے؟ وٹن نے کہا کہ ایم کا مطلب مسٹری، میجک یا میمبرین ہو سکتا ہے۔ یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ ایم تھیوری میں بنیادی چیزیں سٹرنگز نہیں بلکہ زیادہ جہتی میمبرینز یا برینز ہیں۔ وہ 5 سٹرنگ تھیوریز اس 11 جہتی ایم تھیوری کو 10 جہتوں میں سکیڑنے کے 5 مختلف طریقے ہیں۔ اچھا، جیسے وہ اندھے آدمیوں والی کہانی جو ہاتھی کو چھو کر الگ الگ تفصیل بتاتے ہیں۔ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ 5 سٹرنگ تھیوریز ہاتھی کے مختلف حصے تھے۔ ایم تھیوری پورا ہاتھی ہے۔ یہ تو اور بھی گہری بات ہو گئی۔ اور پھر وہ ADS-SFT کرسپونڈنس بھی آیا۔ اس نے تو بہت ہلچل مچائی تھی۔ جی ہاں، 1997 میں جوان مارڈیسینا کی یہ دریافت ایک اور سنگ میل تھی۔ اس پر 10,000 سے زیادہ تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ یہ ہے کیا ADS-FFT؟ یہ ایک حیران کن ڈویلٹی ہے۔ ڈویلٹی کا مطلب ہے کہ 2 بظاہر بالکل مختلف نظر آنے والی تھیوریز دراصل ریاضیاتی طور پر ایک ہی چیز کے 2 مختلف روپ ہیں۔ اچھا، کون سی 2 تھیوریز؟ مارڈیسینا نے دکھایا کہ ایک خاص قسم کی سٹرنگ تھیوری جو 10 جہتوں میں ہے اور اس میں کشش ثقل شامل ہے، یہ اینٹی ڈی سٹر سپیس یا ADS میں ہے، اور ایک بالکل مختلف قسم کی کوانٹم فیلڈ تھیوری جو 4 جہتوں میں ہے کشش ثقل کے بغیر، یہ کنفارمل فیلڈ تھیوری یا CFT ہے، جیسی نیوکلیئر قوتوں کی تھیوری ہوتی ہے۔ یہ دونوں ریاضیاتی طور پر برابر ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک کشش ثقل والی تھیوری زیادہ جہتوں میں اور ایک بغیر کشش ثقل والی تھیوری کم جہتوں میں برابر ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا ایک مطلب ہولوگرافک اصول ہو سکتا ہے۔ ہولوگرافک اصول؟ جیسے ہولوگرام؟ ہاں، جیسے ایک 2D ہولوگرافک پلیٹ پر 3D تصویر کی ساری معلومات محفوظ ہوتی ہیں، اسی طرح شاید ایک ہجوم کی تمام طبیعتی معلومات اس کی باؤنڈری سطح پر انکوڈڈ ہوں۔ تو کیا ہم ایک ہولوگرام ہیں؟ کیا ہماری 3D کائنات کسی دور دراز زیادہ جہتی سطح کا عکس ہے؟ یہ ایک انتہائی قیاس آرائی پر مبنی لیکن دلچسپ امکان ہے۔ اس ڈویلٹی نے یہ بھی دکھایا کہ نیوکلیئر فورس جیسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں سٹرنگ تھیوری اور کوانٹم گریوٹی کا سہارا لینا پڑے۔ اس نے بالکل نئے راستے کھول دیے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ سٹرنگ تھیوری نے شروع سے لے کر اب تک بہت غیر متوقع اور گہری ریاضیاتی ساختیں ظاہر کی ہیں۔ یہ کوانٹم گریوٹی کا مسئلہ حل کرتی ہے، تمام قوتوں کو یکجا کرنے کا وعدہ کرتی ہے، لیکن اس پر تنقید بھی تو بہت شدید ہے۔ بالکل، بہت شدید تنقید ہے۔ کیا ہیں وہ اہم تنقیدیں؟ کارل سیگن نے کہا تھا نا، غیر معمولی دعووں کے لیے غیر معمولی ثبوت درکار ہیں۔ جی، پہلی اور سب سے بڑی تنقید یہی ہے کہ یہ ناقابل جانچ، انٹیسٹیبل ہے۔ ناقابل جانچ کیوں؟ کیونکہ سٹرنگز اور اضافی جہتیں اتنے چھوٹے پیمانے پر ہیں، پلانک سکیل، جو ہمارے سب سے طاقتور پارٹیکل ایکسلریٹر LHC کی پہنچ سے بھی خربوں گنا چھوٹا ہے، کہ انہیں براہ راست دیکھنا یا ٹیسٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے لیے شاید گیلیکسی جتنی بڑی مشین چاہیے۔ اوہ، تو پھر یہ سائنس کیسے ہوئی؟ ناقدین یہی کہتے ہیں کہ یہ سائنس سے زیادہ ریاضیاتی فلسفہ بن گیا ہے۔ دوسری بڑی تنقید لینڈسکیپ کا مسئلہ ہے۔ لینڈسکیپ؟ وہ کیا ہے؟ لگتا ہے کہ سٹرنگ تھیوری یا ایم تھیوری کا کوئی ایک منفرد حل نہیں ہے، بلکہ اس کے اربوں خربوں شاید لاتعداد ممکنہ حل یا ممکنہ کائناتیں ہیں۔ ہر حل کی اپنی طبیعت، اپنے قانون، اپنی جہتیں۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تھیوری یہ پیشگوئی نہیں کرتی کہ ہماری کائنات ان اربوں خربوں میں سے یہی والی کیوں ہیں۔ ہمارے قوانین، ہمارے مستقلات، کانسٹنٹس جیسے الیکٹران کا چارج، پروٹون کی کمیت وغیرہ، ان کی یہی قیمتیں کیوں ہیں جو زندگی کو ممکن بناتی ہیں؟ تھیوری تو بس کہتی ہے کہ یہ سب ممکنہ کائنات ہیں۔ یعنی یہ پیشگوئی کی طاقت نہیں رکھتی؟ فی الحال ایسا لگتا ہے۔ یہ تھیوری آف ایوری تھنگ سے زیادہ تھیوری آف اینی تھنگ لگتی ہے۔
یہ ناقدین کا بڑا اعتراض ہے۔ اور کیا خوبصورتی یا ریاضیاتی دلکشی پر انحصار کرنا ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف خوبصورتی کافی نہیں۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ تاریخ میں پہلے بھی خوبصورت نظریات غلط ثابت ہوئے ہیں، لیکن جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعت میں، خاص طور پر کوانٹم فیلڈ تھیوری میں، سیمیٹری صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ریاضیاتی طور پر تھیوری کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اب تک کی تمام کامیاب بنیادی تھیوریز جیسے جنرل ریلیٹیوٹی اور سٹینڈرڈ ماڈل بہت خوبصورت اور متناسب ہیں۔ تو کیا ان تنقیدوں کا کوئی جواب ہے؟ کیا اسٹرنگ تھیوری کو کسی طرح ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ براہ راست نہیں، لیکن بالواسطہ طور پر کچھ امیدیں ہیں۔ جیسے؟ ایک تو وہی سپر سیمیٹری والی بات۔ اگر سوسی درست ہے تو وہ سپارٹیکلز موجود ہونے چاہیے۔ ان میں سے کچھ جیسے فوٹینو، فوٹون کا سپر پارٹنر، ڈارک میٹر کے بہترین امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ڈارک میٹر، وہ پراسرار مادہ جو کائنات کا 27% حصہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، جو کہکشاؤں کو اکٹھا رکھتا ہے۔ اگر ہم زیر زمین لیبز میں چلنے والے تجربات میں ڈارک میٹر کا کوئی ذرہ پکڑ لیں اور وہ فوٹینو نکلا تو یہ سپر سیمیٹری اور بالواسطہ طور پر اسٹرنگ تھیوری کے حق میں بہت بڑا ثبوت ہوگا۔ اچھا، اور نئے زیادہ طاقتور پارٹیکل ایکسلریٹرز جیسے جاپان یا چین میں مجوزہ مشینیں شاید اتنی توانائی پیدا کر سکیں کہ وہ کچھ پارٹیکلز بنا سکیں، یا شاید وہ ننھے بلیک ہولز بھی بنا سکیں جو کچھ اسٹرنگ تھیوری ماڈلز کی پیشگوئی ہیں۔ یہ نقصان دہ نہیں ہوں گے، فوراً بخارات بن جائیں گے۔ بگ بینگ کی بازگشت میں کوئی سراغ؟ ہاں، سی ایم بی میں مزید باریک بینی سے لہروں کا مطالعہ یا مستقبل کے خلائی کشش ثقل لہر ڈیٹیکٹرز جیسے لیسا شاید ہمیں بگ بینگ یا اس سے بھی پہلے کے دور یا اضافی جہتوں یا حتیٰ کہ متوازہ کائناتوں کے ٹکراؤ کے ثبوت فراہم کر سکیں۔ یہ کائنات کی بچپن کی تصاویر دیکھنے جیسا ہوگا۔ اور وہ لینڈسکیپ والے مسئلے کا کیا حل ہے؟ اتنی ساری ممکنہ کائناتیں؟ اس کے بھی کچھ ممکنہ جوابات سوچے گئے ہیں۔ ایک تو وہی متنازع اینتھروپک اصول، یعنی کائنات ایسی ہے کیونکہ اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم یہاں اسے دیکھنے کے لیے موجود نہ ہوتے۔ جی، ہم اربوں مردہ کائناتوں کے بیچ ایک نایاب گولڈی لاک زون والی کائنات میں رہتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر زندگی کے لیے موضوع ہونے کی وضاحت کرتا ہے، لیکن بہت سے سائنسدانوں کو یہ غیر تسلی بخش لگتا ہے۔ یہ سائنسی وضاحت نہیں لگتی۔ اور کوئی حل؟ دوسرا خیال یہ ہے کہ شاید لینڈسکیپ کی زیادہ تر کائناتیں انتہائی غیر مستحکم یعنی انسٹیبل ہوتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے 1/10 حصے میں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف ہماری جیسی کچھ خاص کائناتیں ہی ہیں جو اربوں سال تک مستحکم رہ سکتی ہیں۔ تو ہماری کائنات خاص اس لیے ہے کہ یہ بچ گئی۔ یہ بہتر لگتا ہے۔ تیسرا راستہ کمپیوٹیشنل ہے۔ شاید حتمی ایم تھیوری کی مساواتیں اتنی پیچیدہ ہیں کہ انہیں ہاتھ سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں سپر کمپیوٹر پر ڈالنا پڑے گا۔ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری 3+1 جہتی کائنات ہمارے سٹینڈرڈ ماڈل کے ساتھ سب سے زیادہ ممکنہ یا سب سے مستحکم حل کے طور پر سامنے آتی ہے یا نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اسٹرنگ تھیوری ایک انتہائی طاقتور اور خوبصورت ریاضیاتی ڈھانچہ ہے جو طبیعت کے سب سے بڑے مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن یہ ابھی نامکمل ہے۔ اس کے بہت سے ممکنہ حل ہے اور اسے تجرباتی طور پر ثابت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل، یہ تھیوری ابھی بھی ارتقا پذیر ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں اس نے بہت کچھ دیا ہے، خاص طور پر خالص ریاضی کو۔ شاید اس کی حتمی شکل بالکل مختلف ہو، شاید ابھی ہم صرف اہرام کی نوک کو دیکھ رہے ہیں۔ مایوسی تو سمجھ آتی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے نظریات وقت لیتے ہیں۔ جی، ایٹم کا نظریہ، بلیک ہولز کا نظریہ، انہیں بھی قبولیت اور ثبوت ملنے میں دہائیاں لگیں۔ حتمی جانچ شاید یہ ہوگی، کیا؟ ان کا چارج، کارکس کی کمیتیں وغیرہ، جن کی تعداد 20 سے زیادہ ہے اور جنہیں ہم فی الحال صرف ناپ سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے۔ کیا یہ تھیوری ان کی قیمتوں کو پہلے اصولوں سے اخذ کر سکتی ہے؟ اگر یہ ایسا کر پائے؟ اگر یہ ایسا کر پاتی ہے تو یہ ایک عظیم الشان کامیابی ہوگی اور پیشگوئی کی طاقت نہ ہونے کی تنقید کا بہترین جواب ہوگا۔ تو بلیک ہولز کی تاریکی سے لے کر سٹرنگز کی تھرتھراہٹ تک، ایم تھیوری کی جھلیوں تک، ہم نے کائنات کو سمجھنے کی انسانی کوشش کا ایک طویل اور چکرانے والا سفر طے کیا۔ یہ واضح ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں اس سے کہیں کہیں زیادہ ابھی جاننا باقی ہے۔ اور مرکزی کشمکش وہی ہے۔ آئنسٹائن کی وسیع خمیدہ کائنات
اور کوانٹم کی عجیب غیر یقینی دنیا کو ایک ہی جامع فریم ورک میں کیسے لایا جائے۔ اسٹرنگ تھیوری ایک ممکنہ، بہت پرکشش لیکن ابھی تک نامکمل راستہ دکھاتی ہے، جس میں سیمیٹری اور حیران کن ریاضیاتی تعلقات کلیدی کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ جو حتمی تھیوری کی تلاش ہے اور اس کی یہ بڑھتی ہوئی ناقابل فہم پیچیدگی ہے، کیا یہ ہمیں انسانی سمجھ کی حدود کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے، یا یہ صرف اگلی بڑی علمی چوٹی ہے جسے سر کرنا بھی باقی ہے؟ ضرور۔ باب 7 کا عنوان ہے کائنات میں معنی کی تلاش۔ بات شروع ہوتی ہے اس سے کہ کیسے 4 بنیادی قوتوں کو سمجھنے سے، یعنی کشش ثقل، برق ناتیسیت اور 2 نیوکلیئر قوتیں، جی، کمزور اور مضبوط، ہاں ان کو سمجھنے سے نہ صرف سائنسی انقلاب آئے بلکہ ہماری تہذیب ہی بدل گئی۔ نیوٹن نے صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کی، فیراڈے اور میکسویل نے بجلی کے دور کا آغاز کیا، اور پھر آئنسٹائن اور کوانٹم تھیوری، انہوں نے تو حقیقت کی پوری تصویر ہی بدل دی ہے نا، جس نے آج کی ٹیکنالوجی کے انقلاب کو جنم دیا۔ بالکل۔ اور اب ہم شاید ان 4 قوتوں کو ایک واحد نظریے، یعنی ہر شے کے نظریے میں پرونے کے قریب ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ نظریہ حاصل کر بھی لیں، فرض کریں یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، سب مان لیتے ہیں، تو اس سے ہماری روزمرہ زندگی پر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، کتاب تو یہ کہتی ہے کہ شاید فوری طور پر کوئی خاص فرق نہ پڑے۔ اچھا۔ جی، یہ نظریہ انتہائی زیادہ توانائی کی سطح پر کام کرتا ہے، جسے پلانک انرجی کہتے ہیں۔ یہ لارج ہیڈرون کولائیڈر سے بھی خربوں گنا زیادہ ہے۔ اوہ۔ یہ وہ توانائی ہے جو کائنات کے بالکل آغاز میں تھی یا بلیک ہولز کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات سے، لیپ ٹاپ سے، گاڑیوں سے اس کا براہ راست تعلق نہیں بنتا۔ تو عملی طور پر شاید زیادہ فرق نہ پڑے، لیکن اصل ہلچل آپ کہہ رہی ہیں فلسفیانہ میدان میں ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، کتاب کا بھی یہی خیال ہے۔ یہ نظریہ ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے جو صدیوں سے مفکرین کو الجھاتے رہے ہیں۔ جیسے کیا وقت میں پیچھے جانا ممکن ہے؟ کائنات بننے سے پہلے کیا تھا؟ یہ سب کچھ آیا کہاں سے؟ وہ جو 19ویں صدی کے ماہر حیاتیات تھے، تھامس ہکسلے، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا نا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ جاننا ہے کہ فطرت میں اس کا مقام کیا ہے اور کائنات سے اس کا رشتہ کیا ہے۔ بالکل درست۔ لیکن پھر وہی بنیادی سوال، کیا یہ ہر شے کا نظریہ ہمیں کائنات کے معنی کے بارے میں کچھ بتائے گا؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ آئنسٹائن کو بھی لوگ خط لکھ کر یہی پوچھتے تھے، زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ اور وہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ اکثر قاصر رہتے تھے جواب دینے سے۔ آج بھی یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں گونجتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں آئنسٹائن کا ایک خط، ہاں، خنا کا خط جسے کہا گیا، وہ تو بہت مہنگا بکا تھا۔ جی، تقریباً $3 ملین میں۔ تو یہ دلچسپی تو ہے لوگوں میں۔ تو آئنسٹائن نے اپنے خطوط میں کیا واضح کیا خدا کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے 2 تصورات ہیں جنہیں ہم اکثر گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کون سے 2؟ ایک ہے ذاتی خدا، جس سے دعا مانگی جاتی ہے، جو بائبل یا قرآن کا خدا ہے، جو اعمال کا بدلہ دیتا ہے، سزا و جزا کا مالک ہے۔ آئنسٹائن اس تصور پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یعنی وہ نہیں مانتے تھے کہ خدا انسانوں کے معاملات میں دخل دیتا ہے؟ جی بالکل، ان کا ماننا تھا کہ کائنات کا خالق فانی انسانوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ البتہ وہ ایک دوسرے خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ کون سا؟ وہ جسے سپینوزا کا خدا کہتے ہیں، یعنی کائنات میں جو نظم و ضبط ہے، جو ترتیب ہے، جو خوبصورتی اور سادگی ہے، اس کا خدا۔ یعنی قوانین فطرت کا خدا؟ ایک طرح سے جی، کائنات بے ترتیب بدنما بھی تو ہو سکتی تھی نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایک پوشیدہ ترتیب ہے، بڑی گہری۔ آئنسٹائن نے خود کو ایک ایسی لائبریری میں کھڑے بچے سے تشبیہ دی تھی جو ہر طرف عظیم کتابوں سے گھرا ہوا ہے، جن میں کائنات کے راز درج ہیں۔ بالکل، اور ان کا مقصد تھا کہ زندگی میں ان کتابوں کے چند باب پڑھ لیں۔ لیکن ایک سوال وہ چھوڑ گئے۔ کیا سوال؟ کہ اگر کائنات ایک لائبریری ہے تو کیا کوئی لائبریرین بھی ہے؟ کیا کسی نے یہ کتابیں لکھی ہیں؟ یعنی اگر طبیعت کے تمام قوانین ایک ہر شے کے نظریے سے نکلتے ہیں تو وہ نظریہ خود کہاں سے آیا؟
یہ تو بہت گہرا سوال ہے، اور ایک اور سوال بھی تھا جو آئنسٹائن کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ جی، وہ یہ کہ کیا کائنات کو بناتے وقت خدا کے پاس کوئی چوائس یا انتخاب تھا؟ کیا یہ کائنات بس ایسے ہی بن سکتی تھی جیسی ہے، یا کئی اور طریقے بھی ممکن تھے؟ یہ سوالات تو اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب ہم منطق سے خدا کے وجود کو ثابت یا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اسٹیفن ہاکنگ، وہ تو خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جی، ان کی دلیل تھی کہ بگ بینگ اتنی تیزی سے ہوا کہ خدا کے پاس کائنات بنانے کا وقت ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ دلیل ملٹی ورس یا کثیر کائناتوں کے نظریے سے کیا کمزور نہیں پڑ جاتی؟ بالکل، اگر ہماری کائنات ایک بلبلے کی طرح ہے اور ایسے ان گنت بلبلے ہر وقت بن رہے ہیں، تو شاید وقت بگ بینگ سے شروع نہیں ہوا بلکہ پہلے سے موجود تھا۔ کائناتیں ازل سے بن رہی ہیں۔ تو پھر ہاکنگ کی دلیل پوری طرح لاگو نہیں ہوتی؟ ہاں، اس صورت میں تو ہر شے کا نظریہ خود شاید خدا کے وجود یا عدم وجود پر خاموش رہ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف صدیوں سے مذہبی مفکرین نے منطق سے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سینٹ تھامس ایکوینس کے دلائل، جی، ان کے 5 دلائل مشہور ہیں۔ ان میں سے 3 بنیادی ہیں جو آج بھی خاص طور پر ہر شے کے نظریے کے تناظر میں بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ کائناتی دلیل، کاسمولوجیکل پروف، یعنی ہر چیز کسی وجہ سے حرکت کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی پہلا محرک یا پہلی وجہ ہونی چاہیے جس نے سب کچھ شروع کیا، اور وہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری ہے غائی دلیل، ٹیلیولوجیکل پروف، یعنی ہمارے ارد گرد ڈیزائن نظر آتا ہے، پیچیدگی نظر آتی ہے۔ آنکھ ہے، پرندے کا پر ہے، ہر ڈیزائن کا کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے، تو کائنات کا اولین ڈیزائنر خدا ہے۔ اور تیسری وجودیاتی دلیل؟ جی، انٹولوجیکل پروف، اس کے مطابق خدا کامل ترین ہستی ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ عدم وجود ایک نقص ہے تو کامل ہونے کے لیے خدا کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ان دلائل پر تو صدیوں بحث ہوئی ہوگی۔ بالکل، 19ویں صدی میں ایمانوئل کانٹ نے وجودیاتی دلیل کو یہ کہہ کر رد کیا کہ کمال اور وجود 2 الگ چیزیں ہیں۔ کسی چیز کا کامل ہونا اس کے وجود کی دلیل نہیں۔ صحیح۔ لیکن باقی 2 دلائل آج کی سائنس کی روشنی میں زیادہ دلچسپ ہیں۔ غائی دلیل یعنی ڈیزائن والی دلیل، اس کا جواب تو ڈارون نے دے دیا تھا نا، نظریہ ارتقاء سے۔ جی ہاں، قدرتی چناؤ اور کافی وقت کے ساتھ سادہ چیزوں سے پیچیدہ جاندار خود بخود وجود میں آ سکتے ہیں بغیر کسی بیرونی ڈیزائنر کے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیزائنر کی ضرورت نہیں رہی، لیکن پہلی دلیل، کائناتی دلیل، پہلی وجہ والی بات، ہاں، وہ اتنی آسانی سے رد نہیں ہوتی۔ دیکھیں، طبیعت ہمیں بگ بینگ تک تو لے جاتی ہے کہ کائنات ایک دھماکے سے شروع ہوئی، لیکن بگ بینگ کہاں سے آیا؟ شاید ملٹی ورس سے۔ اچھا، تو ملٹی ورس کہاں سے آیا؟ شاید ہر شے کے نظریے سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہر شے کا نظریہ کہاں سے آیا؟ بالکل، یہاں آ کر طبیعت خاموش ہو جاتی ہے۔ سائنس یہ نہیں بتاتی کہ سائنس کے قوانین خود کہاں سے آئیں۔ تو ایک کائنات کا 800 سال پرانا سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے؟ جی، آج بھی متعلقہ ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ سائنس کیسے کا جواب تو دے رہی ہے، لیکن کیوں یا کہاں سے کے سوال پر خاموش ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جب ہم ہر شے کے نظریے کی بات کرتے ہیں جس کی بنیاد امکان ہے کہ ریاضیاتی ہم آہنگی یا سیمیٹری پر ہو۔ یہ ہم آہنگی کہاں سے آتی ہے؟ شاید گہری ریاضیاتی سچائیوں سے۔ لیکن ریاضی خود کہاں سے آتی ہے؟ اس پر نظریہ پھر چپ ہے۔ کتاب کے مصنف کا کہنا ہے کہ کائنات کی خوبصورتی، اس کی ترتیب، اس کی سادگی حیران کن ہے۔ یہ بات تو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل یقین ہے کہ کائنات کے تمام معلوم قوانین کو شاید ایک صفحے پر لکھا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کی مساواتیں، سٹینڈرڈ ماڈل کے ذرات۔ ہاں، وہ پورا ذرات کا چڑیا گھر۔ جی، اور یہ چند قوانین پروٹون کے اندر سے لے کر نظر آنے والی کائنات کے کناروں تک ہر چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو مصنف اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ اس سادگی اور خوبصورتی کو دیکھ کر مصنف یہ سوچنے پر مائل ہیں کہ شاید یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا، کسی کائناتی ڈیزائنر کا کام۔ یعنی یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے؟ ان کے نزدیک یہ سب سے مضبوط دلیل ہے۔ لیکن سائنس کی بنیاد تو ثبوت پر ہے۔ قابل آزمائش ہونا، قابل تکرار ہونا، قابل تردید ہونا، یہی تو سائنس کی طاقت ہے۔ بالکل،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ طبیعیات وقت کے ساتھ پیچیدہ ہونے کے بجائے سادہ ہوتی جا رہی ہے، زیادہ بنیادی اصولوں کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جو شاید سائنس کے دائرے سے ہی باہر ہیں۔ جی بالکل، مثال کے طور پر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے وہ یونیکارن والی مثال۔ ہاں، آپ پوری دنیا چھان ماریں، کوئی کہہ سکتا ہے وہ کسی انجان جزیرے پر ہے۔ اسی طرح آپ سائنسی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خدا نہیں ہے، کیونکہ یہ تصور قابل آزمائش نہیں ہے۔ اور اس لیے سائنسی طور پر ناقابل فیصلہ ہے۔ اسی لیے مصنف خود کو لا ادری یا ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ نہیں، حتمی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جی، ہم نے ابھی کائنات کو سمجھنا شروع کیا ہے، حتمی اعلانات کرنا قبل از وقت ہے۔ مگر پھر وہی ایک ہی ناز والا سوال سر اٹھاتا ہے، پہلی وجہ کیا تھی؟ سب کچھ کہاں سے شروع ہوا؟ اگر کائنات ہر شے کے نظریے سے شروع ہوئی تو وہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہاں مصنف ایک بہت دلچسپ خیال پیش کرتے ہیں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید ہر شے کا نظریہ اس لیے وجود رکھتا ہے کیونکہ یہ واحد ممکنہ نظریہ ہے جو ریاضیاتی طور پر خود مطابقت کا رکھتا ہے، میتھمیٹکلی کنسسٹنٹ۔ مطلب یہ کہ باقی تمام ممکنہ نظریات میں اندرونی تضادات ہیں جو انہیں ناممکن بنا دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ غلط مفروضے سے شروع کریں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ 2+2=5۔ اچھا۔ مصنف کا خیال ہے کہ جب ہم نظریات میں کوانٹم اثرات شامل کرتے ہیں تو اکثر وہ پھٹ جاتے ہیں، ان میں انفینٹیز یا انوملیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ شاید صرف ایک ہی نظریہ ہے جو ان تمام مسائل سے پاک ہے، اور وہی ہماری کائنات کا قانون ہے۔ مثال کے طور پر سٹرنگ تھیوری میں حساب کتاب تبھی ٹھیک بیٹھتا ہے جب کائنات 10 یا 11 جہتوں پر مشتمل ہو۔ صرف 10 یا 11؟ جی، کسی اور تعداد میں ریاضیاتی تضادات پیدا ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے میوزک کے آلے کو صرف ایک خاص طریقے سے ٹیون کرنے پر ہی صحیح سر نکلتے ہیں۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ خدا کے پاس کائنات بنانے میں کوئی انتخاب نہیں تھا؟ مصنف کے مطابق شاید نہیں، صرف ایک ہی طریقہ تھا جس سے کائنات ریاضیاتی طور پر ہم آنگ ہو سکتی تھی، اور وہی ہماری کائنات کی بنیاد بنا۔ مساوات ایک ہی ہے، البتہ اس کے حل کئی ہو سکتے ہیں۔ یعنی مختلف ممکنہ کائناتیں۔ جی، ایک لینڈسکیپ آف سولوشنز۔ اس سے ایک اور گہرا سوال جڑتا ہے، کچھ کیوں ہے بجائے کچھ نہ ہونے کے؟ Why is there something rather than nothing؟ دیکھیں، کوانٹم تھیوری کہتی ہے کہ مطلق کچھ نہیں، جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ جیسے مطلق تاریکی نہیں ہوتی؟ جی، بلیک ہول بھی تابکاری خارج کرتے ہیں۔ اسی طرح توانائی کی کم سے کم سطح بھی صفر نہیں ہوتی۔ ایٹم مطلق صفر درجہ حرارت پر بھی تھرتھراتے رہتے ہیں، اسے زیرو پوائنٹ انرجی کہتے ہیں۔ زیرو تھرتھراہٹ کیوں ممکن نہیں؟ وہ غیر یقینی کے اصول کی خلاف ورزی ہوگی، انسرٹنٹی پرنسپل۔ تو پھر بگ بینگ کہاں سے آیا؟ غالباً یہ کچھ نہیں میں ایک کوانٹم اتار چڑھاؤ تھا۔ کوانٹم فلکچویشن؟ کچھ نہیں میں اتار چڑھا؟ جی، خالص خلا بھی خالی نہیں ہوتا، اس میں مجازی ذرات، ورچوئل پارٹیکلز ہر وقت بنتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کائنات بھی کچھ نہیں سے وجود میں آئی۔ ہاکنگ نے اسے زمان و مکان کا جھاگ کہا تھا نا؟ بالکل، اسپیس ٹائم فوم، ننھے بلبلے جو بنتے اور غائب ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا بگ بینگ شاید ایک ایسا ہی بلبلا تھا جو غائب ہونے کے بجائے پھیلنا شروع ہو گیا اور پوری کائنات بن گیا۔ تو کچھ اس لیے ہے کیونکہ یہ کچھ نہیں سے ابھرا ہے؟ جی، کچھ نہیں کی ایک ناگزیر کوانٹم خاصیت سے۔ کیا یہ سب جان لینے سے کیا ہمیں زندگی کا مطلب مل جائے گا؟ مصنف ایک واقعہ سناتے ہیں۔ انہوں نے کسی مراقبہ سوسائٹی کا پوسٹر دیکھا جس پر سپر گریوٹی کی پیچیدہ مساواتیں لکھی تھیں۔ اچھا؟ اور ہر ریاضیاتی اصطلاح کے ساتھ تیر لگا کر امن، محبت، سکون جیسے الفاظ لکھے تھے۔ یعنی زندگی کا مطلب ان مساواتوں میں چھپا ہے؟ پوسٹر بنانے والوں کا تو یہی خیال تھا۔ مصنف کو خود یہ بات کچھ عجیب لگتی ہے کہ ریاضی کی کسی اصطلاح کو براہ راست محبت یا خوشی کے برابر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم مصنف کا خیال ہے کہ ہر شے کا نظریہ ہمیں معنی کے بارے میں کچھ اشارے ضرور دے سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ اپنی مثال دیتے ہیں، ان کی پرورش عیسائی ماحول میں ہوئی مگر والدین بدھ مت کے پیروکار تھے۔ دو بالکل مختلف تصورات۔ جی، عیسائیت میں ایک لمحہ تخلیق ہے، جینیسس۔ بدھ مت میں کائنات ازلی اور آبادی ہے، کوئی آغاز نہیں،
कोई अंजाम नहीं, सिर्फ निर्वाण है। ये दोनों मुतजाद बातें कैसे सच हो सकती हैं? या तो आगाज था या नहीं था। लेकिन मल्टीवर्स नजरिया एक नया जाविया फराहम करता है। वो कैसे? शायद हमारी कायनात का आगाज हुआ, जैसे बाइबल कहती है, लेकिन ये कायनात एक वसीतर लाजवाल मैदान में, जो निर्वाण जैसा है, तीरने वाला एक बुलबुला है, और उस मैदान में हर वक्त नई कायनातें, नए बिग बैंग हो रहे हैं। ओह, तो एक ही नजरिए में आगाज का तस्वुर भी समा सकता है और अज़ली वजूद का भी। जी, ये एक दिलचस्प इम्कान है जो तबैयात के कवानीन से मुताबिकत भी रखता है। आखिर में मुसन्निफ किस नतीजे पर पहुंचते हैं माना के बारे में? वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि माना कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें बाहर से मिलेगी, किसी किताब या गुरु से। तो फिर माना वो है जो हम खुद अपनी जिद्दोजहद से, अपनी दरियाफ्त से, अपनी इक़दार से पैदा करते हैं। अगर माना मुफ्त में मिल जाता तो शायद उसकी कोई कदर ही ना रहती। यानी हर बामानी चीज कोशिश और कुर्बानी मांगती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और मसला है, अगर कायनात खुद ही एक दिन खत्म होने वाली है तो क्या हमारे बनाए हुए माना की कोई हतमी हैसियत होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तबैयात का एक बुनियादी कानून है, हर हरकियात का दूसरा कानून, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी, वो एंट्रोपी वाला। बेतरतीबी बढ़ती है। हाँ, वो कहता है कि हर बंद निज़ाम में वक्त के साथ बेतरतीबी बढ़ती है और तवानाई नाकाबिल इस्तेमाल होती जाती है। कायनात बिलाखिर बिग फ्रीज यानी एक ठंडी, तारीक और मुर्दा जगह बन जाएगी। तो अगर कायनात ही मर गई तो उसमें मौजूद हर तरह के माना भी खत्म हो जाएंगे? बज़ाहिर तो यही लगता है। ये तो काफी मायूस कुन बात है। क्या इसका कोई तोड़ नहीं? शायद है। हर हरकियात का दूसरा कानून बंद निज़ामों पर लागू होता है, क्लोज्ड सिस्टम्स। अच्छा। अगर निज़ाम खुला हो, यानी बाहर से तवानाई आ सके, तो बेतरतीबी को कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर? जैसे एयर कंडीशनर, वो गर्म हवा को ठंडा करता है, यानी बेतरतीबी कम करता है, लेकिन वो बाहर से बिजली लेता है। और जमीन पर जिंदगी, वो भी तो पेचीदा होती जाती है। बिल्कुल, वो इसलिए मुमकिन है कि हमारे पास सूरज है, तवानाई का बैरूनी जरिया। जमीन एक बंद निज़ाम नहीं है। तो क्या मुस्तकबिल में जब कायनात मर रही हो, इंसान किसी खुले रास्ते से फरार हो सकेगा? यहाँ क्वांटम ग्रेविटी और हर शय का नजरिया एक लाइफ बोट का किरदार अदा कर सकते हैं। वो कैसे? शायद मुस्तकबिल की तहजीबें इतनी तरक्की याफ्ता हों कि वो वार्म होल जैसी ज़मानो मकान में सुरंगें बना सकें, जो उन्हें किसी दूसरी जवान कायनात में ले जाएं। जी हाँ, इसके लिए प्लैंक एनर्जी पर उबूर हासिल करना होगा, वही तवानाई जो कायनात के आगाज में थी। तो हर शय का नजरिया सिर्फ एक खूबसूरत रियाजियाती ढांचा नहीं, बल्कि शायद ज़हीन जिंदगी की बका की कुंजी भी है। बिल्कुल, ये एक उम्मीद अफजा ख्याल है। तो ये हर शय के नज़रिए की तलाश दरअसल कायनात की उस बुनियादी हमाहंगी की तलाश है जो बिग बैंग के वक्त मौजूद थी और बाद में टूट गई। जी, और हम आज जो भी हुस्न और तरतीब फितरत में देखते हैं, वो इसी टूटी हुई हमाहंगी की बाकियात हैं। मुसन्निफ ने वो फ्लैटलैंड वाली मिसाल भी दी है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत मिसाल है। फर्ज करें हम दो जहती मखलूक हैं, फ्लैटलैंड पर रहते हैं, तीसरी जहत का तसव्वुर नहीं कर सकते। और कायनात के आगाज में एक तीन जहती क्रिस्टल था जो टूटकर फ्लैटलैंड पर बिखर गया। जी, सदियों तक फ्लैटलैंडर उन टुकड़ों को जोड़ते रहे। आखिर में दो बड़े टुकड़े बने, कशे शकल और क्वांटम नजरिया, जो आपस में जुड़ नहीं सके। हाँ, फिर किसी ने कहा क्यों ना एक टुकड़े को ख्याली तीसरी जहत में उठाकर दूसरे के ऊपर रख दे। और जब ऐसा किया तो वो जुड़ गए और असल कामिल हम आहंगी वाला क्रिस्टल दोबारा जाहिर हो गया। शायद हर शय का नजरिया भी ऐसा ही कुछ है, एक ऊंची जहत में इत्तेहाद। और जैसा कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, जी, अगर हम एक मुकम्मल नजरिया दरियाफ्त कर लें तो ये सिर्फ चंद साइंसदानों तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबको समझ आना चाहिए। तब हम सब फिलॉसफी, साइंसदां, आम लोग मिलकर इस सवाल पर बहस कर सकेंगे कि हम और कायनात क्यों मौजूद हैं। अगर हम इसका जवाब पा लें तो ये इंसानी अक्ल की हतमी फतह होगी, क्योंकि तब हम खुदा के जहन को जान लेंगे। यानी हतमी नजरिया हमें वजूद के सबसे बुनियादी सवाल का जवाब दे सकता है। ये उम्मीद है। तो हमने इस बाब के जरिए कायनात, माने, खुदा और अपने मुस्तकबिल के बारे में कितने गहरे सवालात का एक तूफानी सफर किया।
کہاں تک طبیعت ہمیں لے جا سکتی ہے اور کہاں آ کر فلسفہ اور شاید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، اور ایک آخری نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، طبیعت کائنات کی مساوات ڈھونڈ رہی ہے۔ جی، لیکن یہ مساوات، یہ ریاضیاتی سچائیاں خود کہاں سے آئیں؟ کیا ان کا ماخذ جاننا ہر شے کے نظریے سے بھی اگلا اور شاید زیادہ گہرا محاذ ہے؟ یہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے۔ قوانین فطرت کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا راز ہو سکتا ہے۔ اس گہری فکری کھوج میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔